بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مریض سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ٹرین اپنی چک چک کی مخصوص آواز کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ خون کو منجمد کر دینے والی سردی اور برفیلی ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر نہ جانے کتنے گاؤں شہروں کھیتوں کو پیچھے چھوڑتی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی۔ اس کا بھی تو پیارا سا شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا، جہاں اس کا چھوٹا سا گھر تھا، جس کے کھلے آنگن میں جامن کا درخت تھا، جہاں اس نے بڑے شوق سے جھولا ڈالا ہوا تھا۔ تپتی دوپہروں میں جب پورا محلہ اپنے ٹھنڈے کمرے میں آرام کر رہا تھا تو اپنے آنگن میں لگے جامن کے اس درخت کے نیچے آ بیٹھتی۔ درخت کی اس ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کا جو مزہ تھا وہ شاید ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی نہیں تھا، اور جب سردیوں کی نرم گرم دھوپ میں آ کر وہ یہاں بیٹھتی تو چبھتی ہوئی سردی کی شدت پرکیف سی خنکی میں بدل جاتی۔ منّے کے ابا، ذرا کولر سے پانی تو نکال دو۔ تیز چنگاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک چھناکے کے ساتھ اس کے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے ہڑبڑا کر اپنے ارد گرد دیکھا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر اس نے ایک تھکی تھکی سی مزمل سانس خارج کی اور اپنا دکھتا سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ ٹرین کے اس اکانومی کلاس کے ڈبے کا مخصوص ماحول سا تھا۔ سامنے والی بٹ پہ ایک بھاری بھرکم عورت مشکل سیٹ پر سمائی ہوئی تھی، جس کے ساتھ 5 عدد روتے بسورتے بچے مسلسل اپنا راگ الاپ رہے تھے۔ کچھ ذرا پرے انہی خاتون کی سہمی ہوئی ہرنی کے مانند شوہر لپک لپک کر اپنی بیوی کی ایک ہی آواز پر ڈبے میں یہاں سے وہاں دوڑتے چلے جا رہے تھے، جبکہ دائیں جانب کوئی نوبیاتا جوڑا بیٹھا تھا جو شاید اپنے ہنی مون ٹرپ پر جا رہا تھا۔ تیز گلابی بھڑکتا سلگتا جوڑا اپنے چہرے پر انتہائی تیز میک اپ کیے وہ اپنے سرتاج کی سرگوشیوں پر شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ دوسرے مسافروں کے لیے تماشا خاصا دلچسپ تھا، جس سے تقریباً تمام مسافر محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں موندے اپنے ٹوٹے بکھرے اعصاب کو جوڑنے اور سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ حوصلے سے کام لینا میری بچی، خدا تیرے ساتھ ہے، جو سب سے بڑی طاقت اور بہترین مددگار ہے۔ بس تو ہمت اور جرأت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی اور اماں کی ملی جلی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ شادلہ نے ایک بار پھر بے چین ہو کر اپنی آنکھیں کھولی تھی اور بے ساختہ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹہر گئی۔ گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں انتہائی دیدہ سے مہندی کل رات اس کی سہیلی نے لگائی تھی، جبکہ پیروں پر اس نے مہندی چھپانے کی غرض سے موزے پہن رکھے تھے۔ بڑی سی کالی چادر میں اپنا آدھا چہرہ چھپائے اپنے بدن سے اٹھتی مہندی کی اور اپٹن کی خوشبو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیاہ لیدر کا چھوٹا سا سفری بیگ اس نے اپنی گود میں بے حد سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ کئی مسافروں کے لیے وہ بھی ایک دلچسپ ہستی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بالکل برابر میں ایک انتہائی ماڈرن سی لڑکی نخوت بھرے انداز میں میگزین بینی کر رہی تھی۔ شادلہ نے چاہا کہ اس سے تھوڑی سی بات کر لے، لیکن اس کا انداز اتنا روکھا پھیکا دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے پاس بھی تقریباً اسی جیسا سفری بیگ تھا۔ سامنے بیٹھی عورت مسلسل اسے اپنی بٹن جیسی آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی، جبکہ اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھا لڑکا، جو شاید اس کا بھانجا یا بھتیجا تھا، انتہائی لوفرانہ انداز میں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید جینس جو اب پیلی ہو چکی تھی، اس کے اوپر سرخ پھولوں والی شرٹ کے ساتھ پیلا اسکارف گلے میں ڈالے ہوئے شادلہ کو دیکھ کر کبھی اپنے تیل میں تربتر بالوں پر انگلی چلانے لگتا تو کبھی بڑے سٹائل سے اپنا موبائل نکال کر موبائل ٹون بجانے لگتا۔ شادلہ اس عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر اور زیادہ ذہنی اذیت اور کوفت کا شکار ہوئی۔ ادھا دی عجیب و غریب شان میں کہ کوفت دا شکار ہی ہونا اور کی دل باغ و بہار ہونا۔ سنو لڑکی، اکیلے کہیں جا رہی ہو؟ وہی عورت تفتیشی انداز میں اس سے استفسار کر تھی۔ جی ہاں، میں لاہور اپنے چاچا کے گھر جا رہی ہوں، اکثر اکیلے سفر کرتی ہوں کیونکہ میں پڑھائی کے سلسلے میں وہی رہتی ہوں۔ شادلہ انتہائی رکھائی سے پہلے سے سوچا وہ جملہ کافی تفصیل کے ساتھ بولی تاکہ وہ اگلا کوئی سوال نہ کر سکے۔ اس کا بیزار و سرد رویہ دیکھ کر وہ عورت منہ بنا کر اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوگی، جو ایک نیا سر نکالنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اٹھ کر لاہور پہنچ جائے۔ یہ نہیں تھا کہ ٹرین میں پہلی بار سفر کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے بابا اور دادی کے ساتھ ملتان اپنی پھپھی کے گھر گئی تھی، لیکن یوں اکیلے بنا کسی محافظ کے اتنے بدترین حالات میں پہلی بار لاہور جا رہی تھی۔ ٹرین رات کے کسی پہر کسی اسٹیشن پر رکی تھی۔ پلیٹ فارم پر بھانت بھانت کی بولیاں بولتے لوگ اپنی اپنی سرگرمی میں مصروف تھے۔ پھیری والے چائے گرم، کھانا گرم کی آوازیں لگا رہے تھے۔ ابھی مجھے اپنی آواز بھی نا ویسی چائے گرم والی لگی ہے، کیسی سر میں نکلی آواز میری۔ ٹرین تھوڑی دیر رک کر پھر اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑی تھی۔ مسافر اب اپنے ٹفن باکس کھول رہے تھے۔ ٹرین کے ڈبے میں کھانے کی خوشبوئیں محسوس کرتے اسے یاد ہے کہ کل رات سے ایک کھیل بھی اٹھ کر اس کے منہ میں نہیں گئی تھی۔ اسے ایک دم بھوک کا سخت احساس ہوا۔ اس نے بیگ کھول کر اپنا ٹفن باکس نکالا، جو چلتے وقت اماں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ کچھ یاد آنے پہ اس کے حلق میں آنسو کا گولا سا پھنس گیا۔ اس نے بمشکل کچھ نوالے حلق سے نیچے اتارے، خدا خدا کر کے ملتان اسٹیشن آ گیا۔ اب لاہور زیادہ دور نہیں تھا۔ ابھی بھی ہے یار، ابھی تو 6 گھنٹے کا سفر ہے لاہور سے۔ ابھی لاہور سے ملتان سے ساہیوال 3 گھنٹے تے 3 گھنٹے اگو لاہور دے۔ زیادہ تر مسافر اونگ رہے تھے، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی ریلیکس انداز میں آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ یہ شاید پھر سو رہی تھی، شادلہ سمجھ نہ سکی۔ سچ شکر کہ عورت اپنے 5 بدچوری سے جوبے کو لے کر اپنے شوہر کے ہمراہ ملتان اسٹیشن پر اتر گئی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک شکوک بھری نگاہ اس پر ڈالنا نہ بھولی، جسے محسوس کر کے شادلہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ پھر بلا کر یہ پل سرات کی مانند سفر تمام ہوا۔
ٹرین اب لاہور اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہونے والی تھی. تمام مسافر جلدی جلدی اپنا سامان پیک کر رہے تھے. اسی اثنا میں وہی مغرور لڑکی پہلی بار شہادہ سے مخاطب ہوئی. ذرا میرے بیگ کا دھیان رکھیے گا, میں واش روم سے فریش ہو کر آتی ہوں. یہ کہہ کے وہ لڑکی یہ جا وہ جبکہ وہ جا جبکہ شادلہ صرف منہ کھولے ہی رہ گئی. وہ جلد از جلد ٹرین سے اتر جانا چاہتی تھی, لیکن اتنی دیر ہو رہی تھی. اس لڑکی نے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا. ڈبے میں ایک ہڑبونگ سی مچی ہوئی تھی. وہ انتہائی کوفت ذرا سی بیٹھی اس لڑکی کا انتظار کرتی, جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اسی اثنا میں 2 پولیس والے اور اس کے ساتھ ایک لیڈی پولیس ڈبے میں داخل ہوئے اور ایک طائرانہ نگاہ پورے ڈبے پر ڈالی, لیکن ایک دم ان کی نگاہ شادلہ کے گھبرائے ہوئے سٹ پٹائے چہرے پر آ کر رک گئی. اب وہ تینوں اسی کی طرف آ رہے تھے اور یہاں شادلہ کا خون خشک ہوا جا رہا تھا. اوہ, تو تائے نے پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا. انتہائی گھبرا کر فقط اتنا ہی سوچ سکے. بی بی, یہ تمہارا سامان ہے, لیڈی کانسٹیبل اپنی کاٹ طرح آواز میں آنکھیں نکال کر بولی. شادلہ انتہائی دقتوں سے بولی, جی یہ میرا بیگ ہے. اس نے اپنی گود میں دھرا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا اور سیٹ پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی, یہ ایک بیگ ایک لڑکی کا جو واش روم میں گئی ہے. وہ جلدی سے بولی. وہ کون لڑکی ہے جو واش روم میں گئی ہے؟ انسپیکٹر نے اپنی بھاری آواز میں استفسار کیا. جی میں تو اسے نہیں جانتی, وہ صفحے میں میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے کہہ کر گئی کہ میں اس کے بیگ کا خیال رکھوں, وہ فریش ہو کر آتی ہے. شادلہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی. ڈبے میں موجود اکا دکا مسافر بڑی حیرت سے سین ملاحظہ کر رہے تھے. کرمداد, واش روم جا کر چیک کرو, انسپیکٹر نے اپنے ماتحت کو حکم دیا. جی سر. وہ انتہائی صورت سے گیا پر تھوڑی دیر میں واپس آ گیا. جی سر, وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. کیا؟ شادلہ بری طرح دہل گئی. اف خدایا, یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی. وہ متحوش سی ہو کر خود سے بولی. مسٹر گار, آپ ہی دونوں بیگ چیک کریں. وہ انسپیکٹر بولا تو لیڈی کانسٹیبل انتہائی تیزی سے دونوں بیگوں کو کھولا. شادلہ کے بیگ کو انڈیلا تو اس میں سے 3 جوڑے کپڑے, کھانے کا ٹفن, 10,000 نقدی اور ایک خاکی لفافہ برآمد ہوا. جب اس لڑکی کا بیگ انڈیلا تو بے تحاشا کاسمیٹکس جولری کا سامان برآمد ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیکٹ جو بیگ میں بنی خفیہ پاکٹ میں موجود تھا وہ بھی برآمد ہوا. سر جی, مل گئی ہماری مطلوبہ چیز. اطلاع بالکل صحیح تھی. وہ لیڈی کانسٹیبل انتہائی فاتحانہ انداز میں بولتے ہوئے سفید پاؤڈر کا پیکٹ انسپیکٹر کو دکھا رہی تھی, جبکہ تحیر کی زیادتی سے شادلہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس سمے ایک بھی لفظ اس سے بولا نہ گیا. چلیے میڈم, ذرا تھانے کی بھی تھوڑی سی سیر کر لیں. انسپیکٹر انتہائی استحزائی انداز میں اس کے مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بغور دیکھتے ہوئے بولا. یک پہ یک شادلہ کے پتھر بنے جسم میں جان آئی تھی. میرا یقین کیجیے سر, یہ میرا بیگ نہیں ہے. وہ تو اس لڑکی کا تھا. شادلہ سیٹ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی, جیسے وہ لڑکی ابھی بھی وہاں بیٹھی ہو. چلو بی, اب یہ ڈرامہ ختم کرو. یہ کہہ کر لیڈی کانسٹیبل نے انتہائی سختی سے اس کی نازک کلائی پکڑی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسٹیشن سے باہر لائے. نہ جانے کتنی آنکھوں نے منظر انتہائی حیرت و استعجاب اور دلچسپی سے دیکھا, جبکہ شادلہ کانپتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی کتنی تسلیل اٹھانے سے پہلے وہ مر کیوں نہ گئی, اور نہ جانے ابھی کتنی ذلت اور رسوائیاں اس کی راہ تک رہی تھی. ویسے یہ بڑا بری ہوئی ہے شادلہ کے ساتھ. ایسی چیز تو اوائڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو اپنی ذہانت کا قصہ سناتی ہوں. میں تو جب ملتان گئی تھی, میرے کو تو 2 باری ایک کڑی اپنا سامان ایک دفعہ چھوڑ کے گئی ہے, تو ایک باری ایک میرا خیال آنٹی چھڑ کے گئی, بلکہ ایئرپورٹ پہ بھی چھوڑ کے گئی ہے ادھر لاہور. ماں صدقے چلی جاوے ریچ, آج تو بعد حرکت نہیں کرنی. میں دوسروں کو نصیحت تب کروں گی نا جب ریچ خود کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے رکھ جائے. میں کہا ہاں جی رکھ جو, کوئی مسئلہ نہیں, میں بیٹھی ہوں ادھر نہیں. آج تو بعد بھائی کسی کا سامان نہیں رکھنا. اور اب ہر کوئی اپنی سامان کی خود حفاظت کرے, ہم نے نہیں کرنی کسی کی حفاظت. یہ سارے اپنے مائنڈ میں رکھنا. اچھا ریچ تو پھر 2-3 باری بچی ہے. گڈ مارننگ نانو. سفید کلفتار شلوار کرتا پہنے فریش سا اور انتہائی خوشگوار موڈ میں وہ لاؤنج میں داخل ہوا, جہاں ناشتے کی ٹیبل پر نانو, زویا اور فراز اسی کا انتظار کر رہے تھے. ارے واہ بھیا, آج تو بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں. فراز اپنے مخصوص انداز میں شوخی سے بولا. تھینکس برادر. داور ایک شاندار مسکراہٹ سے بولا, پھر ایک دم اس کی نگاہ منہ پھلائے بیٹھی زویا پر پڑی, جس نے ایک نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالی. نانو, لگتا ہے آج موسم خاصا خراب ہے. گھن گرج کے ساتھ اولے پڑنے کا بھی امکان ہے. زویا کے روٹھے چہرے کو دیکھ کر وہ نانو کے کان میں آواز بلند سرگوشی کرتے ہوئے بولا, تو جیسے زویا نے ضبط کا دامن یکلخت اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا اور پھٹ پڑی. نانو بھیا سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی. نانو کا زویا کا اتنا جارحانہ انداز دیکھ کر نانو اور فراز پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے. کیا ہوا زویا, داور پر اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ نانو حلاوت ہمیں اس لہجے میں بولی تو یکلخت اس کے ذہن کے پردے میں گزشتہ راتوں والا منظر آ گیا. کتنے جوش و خروش سے اپنی سہیلیوں کی بہنوں اور کزنس کی تصویروں کو اکٹھا کر کے داور کو دکھانے کے لیے لائی, کہ کسی ایک کو پسند کر کے داور اس کی بھابھی لے آئے. لیکن داور نے ان تصویروں کی شان میں جو قصیدہ خوانی کی, اسے سن کے وہ سخت مشتعل ہو گئے, کمر سے پیر پٹکتے ہوئے واک آؤٹ کر کے. نانو بھیا نے میری اتنی محنت سے جمع کی ہوئی تصویروں کی وہ درگت بنائی کہ پوچھے مت. زویا ڈبڈبائی آنکھوں سے داور کو دیکھ کر تمیز لہجے میں بولی. اپنی جان سے عزیز چھوٹی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سخت بے چین ہو گیا. تو پھر نہیں فوٹوਆਂ ریجیکٹ کرنی سی کار لینا سی اندر وچوں کسی ایک نال بیاہ. آئی ایم سوری زویا جان, میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا, میں تو یہی مذاق کر رہا تھا. داور اسے چمکارتے ہوئے بولا. نو سوری, آپ نے ان تصویروں کی توہین کی ہے.
وہ ہنوز منہ پھلا کر بولی، البتہ دل ہی دل میں داور کے سوری کہنے پر اپنی ناراضگی ختم کر چکی تھی، لیکن ابھی داور سے اسے کچھ اور مطالبات منوانے تھے جس کے لیے فی الحال ناراضگی برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اچھا، میں کل رات کے اپنے تمام الفاظ واپس لیتا ہوں جو تصویریں دیکھ کر میں نے بولے تھے، داور نے اسے منانے والے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری 2 شرائط ہیں۔ وہ فوراً اپنے مطلب پر آ گئی۔ دیکھا بھیا آگی نا اپنی لائن پر۔ فراز نے حقیقت داور کے سامنے رکھی تو زویا کو جذبت سے ہو کر بولی، بھیا دیکھیے نا پلیز بھائی کو، جبکہ داور نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ فراز تم خاموش رہو، وہ مصنوعی غصے سے بولا، جبکہ نانو ان تینوں کی نوک سوک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تینوں بچے ان کی اکلوتی بیٹی سمانا کے تھے جو 10 سال پہلے اپنے شوہر احمد شرازی کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ اس وقت تینوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ سنجیدہ بیگم نے ان تینوں کو اپنی شفیف گاہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ ان بچوں کے لیے بیک وقت ماں باپ نانی سب بھی کچھ تھی، جبکہ تینوں بچے بھی ان سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ وہ ایکچولی بھیا میرے کالج میں ایک نئی ٹیچر آئی ہے۔ زویا فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی جبکہ فراز گریجویشن کے آخری سال میں تھا۔ آپ پلیز انہیں ایک بار دیکھ لیجئے، زویا رجاتے سے بولی۔ لو، زویا بی بی نے تو ہر کڑی تے گندی نظر رکھی ہوئی ہے کہ بھائی ہر کسی نے انہیں بھابی بنانا۔ اوہ ناٹ اگین، داور بے بسی سے بڑبڑا کر آ گیا۔ اوکے گڑیا دیکھ لوں گا، داور نے فلفا اور زویا کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ہائے سچ بھیا، وہ بے تحاشا خوش ہوگی۔ زرینہ جلدی سے بھیا کے لیے آملیٹ بنا کر لاؤ، وہ ملازموں کو آواز دے کر بولی۔ داور اس کا بچپنا دیکھ کر مسکرا دیا۔ داور بیٹا آج تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے؟ سنجیدہ بیگم نے اسے فرصت سے بیٹھا دیکھ کر استفسار کیا، ورنہ وہ تو ناشتہ بھی بھاگم بھاگ کرتا تھا۔ نہیں نانو، آج میرا آف ہے، لہٰذا آج کا سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گا، وہ نانو کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولا۔ تو ہم بھی آج چھٹی کر لیتے ہیں، زہر فراز دونوں ایک ساتھ بولے۔ ہرگز نہیں، تم لوگوں کی پڑھائی کا خرچ ہوگا، داور روب سے بولا۔ اسی دم کوئی داخلی دروازہ کھول کر بڑی تیزی سے اندر آیا، جسے دیکھ کر زویا کھل اٹھی۔ ہائے مدھا، تم؟ میں ابھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ زویا انتہائی جوش سے اپنی کرسی سے اٹھ کر چھٹ سے مدھا کے گلے لگ گئی۔ لو آگئی محترمہ، بیمہ اپنے سامان۔ فراز نے مدھا کے ساتھ موجود بیگ کو دیکھ کر اس پر چوٹ کی، حالانکہ وہ اندر سے بہت خوش ہوا تھا لیکن چہرے پر بھرپور بیزاری طاری کی بھی تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ گھر تمہارا نہیں میرے چاچا کا ہے، جب میرا دل چاہے گا میں یہاں آؤں گی۔ وہ حسب توقع بھڑک اٹھی تھی اور انتہائی تنتنا کر بولی۔ فراز بھائی آپ پلیز خاموش رہیے، زویا بیزاری سے بولی، ورنہ دونوں کے درمیان پھر سے مہابھارت شروع ہو جاتی۔ مدھا نانو اور داور کا سلام کر کے بھی براجمان ہوگی۔ ایک تو تم ہر دوسرے دن آ دمکتی ہو، وہ بھی صبح ہی صبح ناشتہ کیے بنا۔ فراز نے مدھا پر ایک اور بار کیا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ڈیڈی مجھے آفس جاتے وقت یہاں چھوڑ دیتے اور میں اتنی صبح صبح ناشتہ نہیں کرتی، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ فراز یہ مدھا کا بھی گھر ہے، اس کا جب دل چاہے گا وہ یہاں آئے گی، سمجھے؟ نانو پیار بھرے لہجے میں بولی تو فوراً مدھا کی گردن اکڑ گئی۔ اسی دم داور کے موبائل کی بیپ بجی۔ ہیلو، بولو عثمان، کیا بات ہے؟ داور باروب لہجے میں بولا، پھر چند منٹ کے مقابل کی بات سن کر وہ تیزی سے بولا۔ اوکے میں بھی آتا ہوں۔ داور اجلت میں اپنی سیٹ سے اٹھا جبکہ سب کے چہرے لٹک گئے۔ بھیا آپ جا رہے ہیں؟ زویا ناراضی سے بولی۔ ایک بہت اہم کیس آ گیا، مجھے جلد از جلد جانا ہے۔ آئی ایم سوری گرلز، وہ تیزی سے بول کر اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا گیا۔ میں آپ لوگوں سے 100 بار کہہ چکی ہوں وہ بیگ میرا نہیں ہے اور نہ ہی اس لڑکی سے میرا کوئی تعلق ہے، پلیز آپ لوگ میرا یقین کیجیے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شادلہ زاروں قطار ہوتے ہوئے بولی۔ دیکھو حسینہ، ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ بھی ایس پی صاحب آنے والے، تم شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ تم جیسی خوبصورت پریوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ان سے سچ اگلواتے ہیں۔ ہم تو صرف تمہارے ساتھ زبان کا استعمال کریں، مگر وہ تمہارے ساتھ ایسا طریقہ استعمال کریں گے کہ تم اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دو گی۔ لیڈی انسپیکٹر خالدہ انگلی سے اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے انتہائی معنی کیری سے بولی۔ شادلہ کی تو جیسے روح کام گئی۔ میڈم آپ اس کے ہاتھ پیروں میں مہندی دیکھ رہی ہیں؟ کانسٹیبل نگار نے اس کے موزے بھی اتروا لیے تھے۔ مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑا فراڈ کر کے بھاگی ہے، وہ دور کی کوڑی لائی۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے صرف تیری رضا پانے اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا، تو میری مدد کر مجھے اس آفت سے چھٹکارا دلا دے، اپنی اس وسیع اور عریض کائنات میں مجھے تھوڑی سی زمین اور تھوڑا سا آسمان دے دے تاکہ میں عزت کے ساتھ زندہ رہ سکوں، ورنہ مجھے ابھی اور اسی وقت موت دے دے۔ اس نے تڑپ کر اپنے دل میں اللہ کو پکارا تھا۔ دکھ اور رنج اور توہین و اہانت کے احساس سے اس کا برا حال تھا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی لیکن کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار تھا۔ میڈم ایس پی صاحب آ گئے، کسی نے انتہائی عجلت میں آ کر اطلاع دی۔ انسپیکٹر خالدہ سمیت تمام سٹاف بالکل الرٹ ہو گیا جبکہ شادلہ کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ہاتھ پیروں سے گویا جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ بہت باروں پر دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ انسپیکٹر خالدہ سمیت سب نے اسے سلیوٹ کیا۔ سر یہ لڑکی ہمیں لاہور اسٹیشن سے ٹرین میں اکانومی کلاس کے ڈبے میں اس بیگ سمیت ملی ہے، جس میں سے ½ کلو کے قریب یہ ہیروئن کا پیکٹ برآمد ہوا ہے۔ انسپیکٹر خالدہ انتہائی مستعدی سے بولی۔ ایس پی صاحب نے بھنکارا بھرا جبکہ شادلہ زمین میں نگاہیں گاڑے اپنے کپکپاتے جسم کو قابو پڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت ڈیوٹی پہ کون تھا؟ انتہائی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ سر میں، انسپیکٹر عثمان اور حوالدار کرمداد تھے، کانسٹیبل نگار جلدی سے بولی۔ ٹھیک ہے آپ سب جائیں اور انسپیکٹر عثمان کو میرے پاس بھیجیں۔ جی سر۔ کمرہ لمحوں میں خالی ہو گیا۔
ایس پی گھوم کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا جبکہ شادلہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی. اسے صرف مقابل کے سیاہ بوٹی نظر آ رہے تھے جبکہ داور بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. عام سے پیلے رنگ کے سوٹ میں بڑی سی کاری چادر اپنے کامتے جسم پر اچھی طرح سے لپیٹے پورا منہ نیچے جھکائے کھڑی تھی. داور نے اپنی سٹک کی مدد سے اس کی تھوڑی کو اونچا کیا. چہرہ بالکل سامنے تھا, آنسوؤں سے پوری طرح ہٹا ہوا تھا. دیکھیے میڈم, آپ سیدھی طرح سے میں سچ بتا دیں کہ پیکٹ آپ کس کے پاس لے کر جا رہی تھی. ایس پی داور احمد کافی سخت لہجے میں بولا. شادلہ نے انتہائی بے بسی سے اس کی جانب دیکھا. سر پلیز میرا یقین کیجیے, میں اس بیگ اور اس پیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. وہ تو ایک لڑکی. ایس پی داور نے یک لخت انتہائی زور سے اسٹک کرسی پر ماری. شادلہ کی دل سے چیخ نکل گئی, بات بھی درمیان میں رہ گئی. دیکھو لڑکی, میں تم سے بہت نرمی سے بات کروں ورنہ مجھے حلق سے بات نکلوانا بھی بخوبی آتا ہے. ایس پی داور پوری اسٹار لہجے میں بولا تو شادلہ نے انتہائی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا. مارے نے کہا تو کمزوری کے اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. وہ زمین پر بے دم سی ہو کر بیٹھتی چلی گئی. اسی دم انسپکٹر عثمان اندر داخل ہوا اور تمام رپورٹ اس کے سامنے پیش کر دی. تمہاری خیریت اسی میں کہ تم ہمیں سب کچھ بتا دو. تم کہاں سے آئی ہو, تمہارا گھر کہاں, اور وہ لڑکی تمہیں کہاں ملی تھی. انسپکٹر عثمان کی تمام بات سن کر ایس پی داور کچھ سوچتے ہوئے شادلہ سے بولا تو شادلہ نے اس سمے اپنے مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا. لیکن ایک دم ایک خیال ذہن میں کوندا. اگر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے انسپکٹر مجھے اتار کے حوالے کر دے. اور داور بہت غور سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا. کچھ سوچتے سوچتے ایک دم اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے آئے رنگ اس کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے. میں نے آپ لوگوں سے کتنی بار کہا ہے کہ وہ لڑکی ٹرین میں میرے ساتھ سفر کرتی ہے اور ہمارے درمیان کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. وہ سخت جھنجھلا کر بولی. اور تم کہاں سے آئی ہو, تمہارا گھر کہاں ہے, اور یہاں اکیلے لاہور کس کے پاس آئی ہو. انسپکٹر عثمان انتہائی کٹیلے انداز میں بولا. میں اس ملتان میں رہتی ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کے دل پر آرے چل گئے. میں اپنے رشتے کی خالہ کے پاس ملتان میں رہ رہی تھی کہ پچھلے دنوں وہ بھی فوت ہو گئی, لہٰذا میں اپنی رشتے کی دادی کے پاس لاہور آئی ہوں. شادلہ انتہائی مشکلوں سے بولی. ایس پی داور نے اس کی بنائی ہوئی من گھڑت کہانی پر 1% بھی یقین نہیں کیا. وہ انتہائی ترشکی سے بولا. کہاں ہے تمہاری رشتے کی دادی کا گھر. ان کا ایڈریس میرے بیگ میں ہے. شادلہ جلدی سے بولی. انسپکٹر عثمان نے اس کے بیگ سے برآمد کیا ہوا لفافہ داور کے سامنے کر دیا. داور نے جو ہی لفافہ کھول کر ایڈریس پڑھا, اسے 1000 وولٹ کا شدید کرنٹ لگا. اس نے انتہائی حیرت سے شادلہ کے بدحواس چہرے پر نگاہ ڈالی. پھر اچانک ایک سوچ ذہن میں ادھر آئی تو مطمئن سے ہو گیا. جتنی شاطر اور چلاک تم ہو اتنی چہرے سے لگتی نہیں ہو. داور زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا. اپنے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ اس فراڈ لڑکی نے اس کا ایڈریس لکھ کر اپنے بچاؤ کی اور اسے پھنسانے کی کوئی کوشش کیا. یقیناً یہ کوئی بڑی چال ہے, داور نے سوچا جبکہ شادلہ بالکل چپ چاپ سی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. پوری 2 راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی اور کھانے کے نام پر بھی صرف چند لقمے حلق سے اتارے تھے. انتہائی صدمے اور کمزوری کے احساس سے اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی. صرف ایک لمحے کو اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر داور کے دل میں خیال ہے کہ شاید یہ لڑکی بے قصور ہو, لیکن اگلے پل دماغ نے اس خیال کی نفی کی تھی. وہ اس طرح کے کئی ڈرامے یہاں دیکھ چکا تھا. پھر شادلہ کو انسپکٹر خالدہ کے حوالے کرتے ہوئے بولا. اس لڑکی کو سونے مت دیجیے گا. شام تک اگر یہ سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جو میں کرنا نہیں چاہتا. ایس پی داور اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولا جبکہ شادلہ اپنے چکراتے سے ان کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی. تیرے گھر دا ایڈریس ہے تو گھر جگہ پتہ تو کر لا. رات کھانے سے فارغ ہو کر کسی کیس کی فائل لے کر بیٹھا تو چھم سے دھیان کے پردے پر آنسو سے بھیگا گلابی سہما ہوا چہرہ لہرا گیا. داور یک لخت چونک اٹھا. کتنا معصوم چہرہ تھا اس لڑکی کا. بے ساختہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ گیا. آج پہلی بار وہ پولیس اسٹیشن میں آنے والی کسی لڑکی کے بارے میں بہت دھیان سے سوچ رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ سچ بولی اور کوئی دوسری لڑکی اس لڑکی کو پھنسا کر چلی گئی. دل نے ایک سرگوشی کی اور وہ کچھ مضطرب سا ہو گیا. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی بے قصور ہو. ذہن نے بھی اپنی رائے دی اور اس کا سیل فون بج اٹھا. اسکرین پر انسپکٹر عثمان کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس نے سرعت سے یس کا بٹن پش کیا اور جو کچھ انسپکٹر عثمان نے بتایا وہ داور کو پشیمانی اور ندامت کے سمندر میں دھکیل گیا. فوراً پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگا. سر ابھی بھی اسلام آباد پولیس نے ہمیں خبر دی کہ انہوں نے اسلام آباد چیک پوسٹ سے ایک گاڑی کو اپنی حراست میں لیا جس میں ایک نوجوان لڑکی اور 2 مرد سوار تھے جن کے پاس سے بھاری مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی ہے. دوران تفتیش لڑکی نے بتایا کہ وہ لاہور اسٹیشن پر ایک ٹرین میں اچانک پولیس کی ریڈ ہونے پر اپنا بیگ ٹرین کے ڈبے میں چھوڑ آئی تھی جس میں ½ کلو ہیروئن کا ایک پیکٹ موجود تھا. انسپکٹر عثمان نے اسے تفصیل بتائی تو کوئی لڑکی بالکل بے قصور تھی. انسپکٹر عثمان اور انسپکٹر خالدہ اس لڑکی سے شرمندہ تھے جنہوں نے انتہائی پروفیشنل انداز سے اس سے معذرت بھی کر لی, جبکہ داور اندر ہی اندر اس لڑکی سے سخت نادم تھا اور یہ باتیں اسے اور شرمندگی اور خجالت کے کنویں میں دھکیل لی تھی کہ وہ لڑکی لاہور اسی کے گھر آئی تھی. یقیناً گھر کے کسی مکین سے اس کی جان پہچان ضرور تھی. مس شادلہ آئی ایم سوری, یقیناً ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, آپ کو ہماری وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی. داور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی شادلہ سے انتہائی نادم ہو کر بولا. لیکن شادلہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی. صبح سے اب تک جو ذہنی اذیتیں اس نے اٹھائی تھی اس نے اس کے اعصاب کو بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا تھا. مس شادلہ چلیے میں آپ کو آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دوں, داور آہستگی سے بولا.
شادلہ نے نگاہیں اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ذہن اس سمے کسی کاغذ کی طرف بالکل کورا تھا۔ کچھ دیر تو وہ ساکھ بیٹھی رہی، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ مس، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ داور یہ بولتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بھاگا جو تیورا کر وہ زمین پر گرنے والی تھی۔ سخت ذہنی انتشار و صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ داور ساری رات ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتا ہوا اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا اور اندر اندر اپنے آپ کو بھی خوب کوس رہا تھا۔ کیا تھا جو اگر میں اس نازک لڑکی کی باتوں پر یقین کر لیتا؟ اف، میں اپنے آپ کو کتنا ذہین اور شارپ سمجھتا تھا، لیکن نکلا بالکل صفر، ایک بے گناہ کو نہ پہچان سکا۔ اپنے پورے کیریئر میں داور سے پہلی غلطی بھی تھی جو بہت سنگین تھی۔ صبح سویرے جب اس کی کنڈیشن بہتر ہوئی تو وہ ڈاکٹرز کو اس کا خیال رکھنے کا ہدایت دے کر گھر لوٹ آیا۔ شادلہ کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اسپتال کے ایک روم میں پایا۔ سر ابھی تک چکرایا تھا، پھر جیسے اسے یاد ہے کہ جب انسپکٹر خالدہ انتہائی خطرناک تیوروں سے پاس پوس کر رہی تھی تو انسپکٹر عثمان کافی گھبرائے ہوئے انداز میں اندر آئے اور انسپکٹر خالدہ کو ایک طرف لے جا کر کچھ بتایا جسے سن کر وہ کچھ پریشان سی ہوگی۔ پھر دونوں شرمندہ سے اس کے پاس آ کر بولے، سوری میڈم، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، اصل لڑکی پکڑی گئی ہے۔ اور اس لمحے اسے بے تحاشا خوشی کے ساتھ ان دونوں پر سخت غصہ آیا جو فقط ایک لفظ سوری بول کر اپنی ہر زیادتی سے بری ذمہ ہو گئے۔ اور جب ایس پی داور اس سے معافی مانگ رہا تھا تو اس پر وہ ذہنی جنگ لڑتے لڑتے ایک دم سے پسپا ہوگی۔ شام تک وہ کافی بہتر ہوگی تو اس نے یہاں سے جانے کا سوچا۔ وہ جلد شادی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور میز پر رکھے اپنے بیگ کو کھنگانے لگی، لیکن اگلے پل وہ تھک سے رہ گئی۔ ایڈریس والا لفافہ تو اس میں تھا ہی نہیں۔ اس نے چند لمحوں میں پورا بیگ کھنگال ڈالا، لیکن لفافہ ہوتا تو ملتا، اب کیا ہوگا کا سب بڑا سا سوال یہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا کہ اسی پل دروازے پر دستک دے کر ایس پی داور احمد اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر شادلہ کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے انتہائی ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیرا تھا، پھر بڑی رکھائی سے بولی، میرا ایک لفافہ اس بیگ میں تھا۔ داور نے اس کے کھڑکھڑے انداز کو دیکھا، پھر بڑی سہولت سے بولا، آپ کو جس ایڈریس پر جانا وہاں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شادلہ نے ماتھے پر ہزاروں شکنیں سجا کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ کپڑے بیگ میں ٹھونس کر بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی کے انتہائی دیدہ سے بنگلے کے آگے رکی شادلہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داور کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جی ہاں، یہی آپ کا مطلوبہ گھر ہے۔ داور نے بیک مرر سے اس کی نظروں کا مفہوم پڑھتے ہوئے کہا۔ شادلہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی اور بڑی سرعت سے بیل کا بٹن دبایا۔ داور کو بھی اپنے پیچھے آتے دیکھ کر وہ انتہائی کٹیلے انداز میں بولی، آپ پلیز جائیں، میں خود اندر چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ مجھے سنجیدہ خاتون سے ملنا ہے۔ شادلہ فوراً چوکیدار کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ گلزمان بڑی پریشانی سے نہ سمجھنے والے انداز میں داور کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں اندر لے جاؤ۔ داور گویا وہ تو ایک دم اس نے سیدھا ہو کر اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا۔ شادلہ چوکیدار کے رویے پر کچھ حیران ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے وسیع اور اس لان میں کسی کچھ نفوس آپس میں کھلکھلاتے ہوئے نظر آئے، جن کے درمیان ایک ضعیف خاتون بھی موجود تھی۔ شاید یہی سنجیدہ خاتون ہے، وہ قیاس کرتے ہوئے خود سے بولی، جبکہ اس دوران لان میں بیٹھے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ لیکن یہ کیا؟ وہ اپنی جگہ منجمد سی ہوگی۔ ایک پیاری سی نوعمر لڑکی بڑی تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کے عقب میں کھڑے ایس پی داور کے شانے سے لٹک کر بڑے تعجب سے پوچھی تھی، بھیا یہ لڑکی کون ہے؟ اوہ، تو یہ ایس پی داور کا گھر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ذہن میں بچی سی چبھی تھی۔ نانی، یہ محترمہ مجھ سے کوئی ایڈریس پوچھ رہی تھی جو ہمارے گھر کا تھا، لہٰذا میں نے یہاں لیا۔ وہ انتہائی مہارت سے جھوٹ بول کر اندر کی طرف چلا گیا، جبکہ شادلہ کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ گھر اب اس کی پناہ تو کبھی نہیں بن سکتا۔ داور نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ ارے بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں میرے پاس آؤ۔ وہ خاتون انتہائی حلاوت امیز لہجے میں بولی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آ کے بڑے ادب سے سلام کیا۔ کیا آپ سنجیدہ خاتون ہیں؟ وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولی۔ سامنے بیٹھی شخصیت نے جو ہی اس بات میں سر ہلایا تو یکدم شادلہ کا دل چاہ ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رو، جو اس کی دادی کی عزیز ترین سہیلی تھی۔ میں نسیم بانو کی پوتی ہوں، شادلہ۔ کیا تم نسیم کی پوتی ہو؟ منیر حسن کی بیٹی؟ نانا جوڑوں کا درد بھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور انتہائی خوشی سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو انہوں نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے نسیم کی پوتی اتنی بڑی اور خوبصورت ہوگی؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولی۔ فراز زہر مدح بڑی دلچسپی سے منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ تم اکیلی آئی ہو بیٹی؟ نانو کا یہ سوال اس کے زخموں پر نمک چھڑک گیا، ایک اذیت کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ شادلہ سنجیدگی سے بولی، جبکہ سنجیدہ خاتون اندر سے بری طرح کھٹک گئی۔ ضرور کوئی بہت خاص بات ہے جس کے کارن نسیم بانو نے اپنی پوتی کو یوں اکیلے بھیج دیا، وہ دل میں سوچتے بولی۔ چلو آؤ، ہم اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنے جیلوں میں لیے اندر چلی گئی، جبکہ وہ تینوں مارے تجسس کے وہیں کھڑے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ چلو تسی ذرا ہور کریوسٹی چپو۔ ابھی ہم بابا کو پوری طرح سے روئے بھی نہیں تھے کہ اتنی بڑی آفت ہمارے سروں پر آ گئی۔ اماں اور دادی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر صرف میری ناموس کو بچانے کی خاطر مجھے تنہا یہاں بھیج دیا۔ میں پھپھو کے پاس ملتان نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے، اس لیے دادی نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ شادلہ رکت امیز لہجے میں بولی۔ بہت اچھا کیا جو نسیم نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا۔ نسیم تو مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے، مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھے اپنا سمجھا۔ بس اب تم اس گھر کو اپنا سمجھو اور تمام خوف و خدشے نکال پھینکو، تم یہاں بہت محفوظ ہو۔ سنجیدہ خاتون اپنائیت بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن آنٹی، آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا کہ میں یہاں کس وجہ سے آئی ہوں۔ لیکن بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ پلیز آنٹی، مجھ سے وعدہ کیجیے کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ میرے گھر والوں کے بعد آپ وہ بہت ہستی ہیں جنہیں میری باتوں پر یقین ہے، ہو سکتا ہے اوروں کو میری باتوں پر یقین نہ ہے۔ اس کا اشارہ داور کی طرف تھا، وہ اس سے سخت بدگمان تھی۔
ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، نانو اسے اتنا خوفزدہ دیکھ کر بولی۔ لیکن یہ کیا تم مجھے آنٹی آنٹی کہہ رہی ہو؟ سب مجھے نانو کہتے، تم بھی مجھے نانو ہی کہو۔ وہ پیار بھری سرزنش کرتے بولی تو وہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے نانو، جیسا آپ کہیں۔ اچھا ایسا کرو تم فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں بچے سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ ملازمہ کی میت میں گیسٹ روم میں آگے جہاں پہلے سے اس کا بیگ موجود تھا۔ کچھ دیر میں یوں ہی خیالی ذہن بیٹھی رہی، پھر اپنا ایک سوٹ بیگ سے نکال کر نہانے کی غرض سے باتھ روم چلی گئی۔ بچوں، یہ میری سہیلی نسیم بانو کی پوتی ہے جس کا میں اکثر تم لوگوں سے ذکر کرتی رہتی ہوں۔ یہ کچھ دنوں کے لیے یہاں مجھ سے ملنے آئی ہے۔ نانا نے تعارف کی رسم نبھائی اور انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں اس کے یہاں آنے کا جواز بتایا، جبکہ فراز سمجھ گیا کہ نانو اصل بات کو چھپا گئی۔ البتہ یہ سن کر میدا اور زویا بہت خوش ہو گئی۔ انہیں یہ نازک سی لڑکی پہلی نگاہ میں بہت اچھی لگی تھی۔ اب اس کے دائیں بائیں بیٹھی اسے اوٹ پٹانگ سوالات کری تھی جن کا مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ فراز بھی سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شادلہ باجی، درخت پر چڑھنے کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی، وہ تو شکر تھا کہ داور بھیا مجھے فوراً ہسپتال لے گئے، ورنہ سر پر چوٹ لگنے سے مجھے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ داور کے نام پر شادلہ کے مسکراتے لب یک لخت بھینچ گئے۔ زویا اپنے بچپن کا یہ واقعہ ہر کسی کے سامنے بڑے ذوق و شوق سے سناتی تھی۔ آپ نے کبھی درخت پر چڑھ کر پھل توڑے؟ زویا نے ایک خاصا احمقانہ سوال کیا، لیکن شادلہ کو یکدم اپنے آنگن میں لگا جامن کا درخت یاد آ گیا، جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ اپنی پوری دوپہر گزارتی تھی۔ تم اور تمہاری سہیلی وہ تو ہیں ہی بندریا، درختوں پر لٹکنا اور ادھر ادھر چھلانگیں لگانا تم لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے ٹھہرا۔ اب ہر کسی کو اپنے جیسے سمجھ رکھا کیا؟ فراز نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ فراز بھائی، آپ کیوں ہماری باتوں کے درمیان بولتے ہیں؟ زویا خاصی تب کے بولی، جب کہ مدحت فراز کے تمہاری سہیلی بنتی ہے کہنے پر بری طرح آگ بگولا ہوگی۔ اوئے ہوئے، تم کہاں کے راجہ اندر ہو؟ سب سے بڑے اور نایاب لنگور تو تم ہو، مدحت دانت کچکچا کر بولی۔ مدحت بی بی، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ ارے اس ہینڈسم بندے پر تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں، وہ فرضی کالر جھاڑ کر بولا۔ تمہارے ساتھ کہیں انگور کھٹے والا تو معاملہ نہیں؟ وہ ذرا جھک کر مدحت سے رازداری سے بولا تو شادلہ بے ساختہ ہنس دی۔ مدحت کچھ خفیف سی ہوگی، پھر کچھ نہ سوجا تو زویا سے مشتعل ہو کر بولی، بس زویا، آئندہ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ اچھا واقعی؟ فراز مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولتا، مدحت کو سخت زہر لگا۔ تم ہمیشہ یہ بات کہتی ہو، کبھی اس پر عمل بھی کر لو۔ جب سے تمہارے انٹر کے امتحان ختم ہوئے سمجھو ہم ایک امتحان میں پڑ گئے، جب دیکھو ہر دوسرے دن منہ سمیت بیگ اٹھائے۔ مدحت کو کرسٹل کا گلدان اٹھاتا دیکھ وہ فی الفور اس نے اپنی زبان پر بریک لگایا، پھر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا، جبکہ مدحت زخمی شیرنی کے مانند اس کے پیچھے لپکی۔ شادلہ زویا کافی دیر تک ہنستی رہی، آج وہ اتنے دنوں کے بعد یہ کھل کر ہنسی تھی۔ زویا کے ذریعے جب داور کو شادلہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ الجھ سا گیا، تو اس کا مطلب کہ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنے گھر والوں کے متعلق جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر وہ تنہا اتنی دور نانو سے ملنے کیوں آئی؟ اس کے ساتھ اس کی ماں یا دادی کیوں نہیں آئی؟ وہ شادلہ کے متعلق جتنا سوچ رہا تھا ذہن اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ یہ بات تو طے کہ لڑکی کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس نے نانو کو بتا دیا، لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ داور کا ذہن سوچ کر بھنور میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ اسے یہاں وہ 15 دن ہو چکے تھے، لیکن باوجود چاہنے کے اس نے گھر میں ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ جاتے وقت دادی اور اماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ فی الحال ان سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد یقیناً طاہر اور ذیشان نے اس کے گھر پر کڑی نگاہ رکھی ہوگی۔ میرے یوں گھر سے چلے آنے پر پورے محلے اور خاندان والوں نے کتنی کہانیاں بنائی ہوں گی، دادی اور اماں کو طاہر کی فیملی نے کتنی کڑوی کسیلی باتیں سنائی ہوں گی، اور ذیشان کا خیال جو ہی ذہن سے ٹکرایا تو وحشت زدہ سی ہوگی، وہ تو زخمی سانپ کی طرح پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ شادلہ لان میں آنکھیں موندے بیٹھی یہی سوچا جا رہی تھی۔ زویا اور مدحت فراز کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن نانو کے منع کرنے پر دونوں منہ بسور کے چپ ہو گئے۔ داور بہت دیر سے اپنے کمرے کی بالائی کھڑکی سے شادلہ کو یہ سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا۔ آسمانی کلر کے شلوار سوٹ میں ایک کھوئی سی وہ شام کا ایک خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ شادلہ کو اچانک کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کے کمرے کی کھڑکی پر داور کو استادہ پا کر اس کے چہرے پر یک لخت سختی اور ناگواری آ گئی۔ وہ ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر جھٹ سے اٹھ کر اندر کی طرف چل دی۔ یہ نانو کی سہیلی کی پوتی تو مجھے معاف کرنے کو بالکل تیار نہیں، تم بڑا چنگا سلوک کی تسنا دینا۔ ہائے اللہ، کی ہو گیا؟ پتہ نہیں، میں پورا پیج ایک تو جڑا پاز والا آپشن ہے نا میرا، میں ایک دفعہ چیک کر لوں، ریکارڈ ہوا سارا۔ داور منہ بڑبڑایا، تو ادھر بڑا چنگا سلوک کرتا تھی نا، جڑا تیرے معاف کر دیتی۔ وہ اندر آئی تو نانو کا لاؤنج میں مٹر چھیلتے پائے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر مٹر چھیلنے لگی۔ بیٹا تمہارا یہاں دل تو لگ گیا نا؟ نانو حلاوت سے بولی۔ جی نانو، دل تو لگ گیا، لیکن گھر والے بھی بہت یاد آتے ہیں۔ وہ یکدم اداس ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا، گھر والے تو تمہیں یقیناً یاد آ رہے ہوں گے، لیکن فی الحال تمہارے ان سے رابطہ کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ تم کچھ دن صبر و ہمت کے ساتھ گزارا کر لو، پھر اللہ نے چاہا تو جلدی تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ بس وہ بدبخت خود منہ سے اقرار کر لے کہ اس نے تمہیں۔ داور کو سیڑھیوں پر دیکھ کر یک لخت نانو چپ ہوگی، جبکہ شادلہ اسے دیکھ کر یہاں سے فرار ہونے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے داور کے کانوں میں نانو کے آخری الفاظ پڑے تھے۔ وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ نانو شادلہ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، پھر وہ مجھے کیوں نہیں بتا رہی؟ وہ الجھ کر سوچنے لگا۔ کہیں وہ یکدم اس کے ذہن میں ایک انوکھا سا خیال آیا۔ جب داور نے اسے پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ پیروں میں خوب ڈھیر ساری مہندی لگی ہوئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے والدین اس کی مرضی کے خلاف شادی کرتے اپنے گھر سے بھاگ نکلی ہو؟ داور نے ایک لمحے کو سوچا،
दूसरे लम्हे इसने अपने ख्यालात की नफ़ी की। ऐसी सूरत में नानो यकीनन इसके घर वालों से रब्ता करती और इसे इसके खानदान के हवाले कर देती। अरे दावर बेटा, तुम क्या सीढ़ियों पर खड़े हो? सीढ़ियों पर खड़े खड़े मुराकबे में चले गए। नानो ने इसे इंतहाई गहरी सोच में गलता देखकर लतीफ़ सी चोट की, जबकि दावर नानो की आवाज़ पर यकलख्त हाल में वापस आया। वो मुस्कुराते हुए नानो के पास ही तख्त पर बैठ गया। मटर के चंद दाने फांकते हुए बड़े शौक अंदाज में बोला, नानो, अपनी सहेली की पोती से मेरा भी तारुफ करवा दीजिए। जबकि शादला कुछ हैरान थी इसका ये रूप देखे गई। पूरे स्टेशन में इंतहाई जालिम और सख्त की रेसिपी दावर अहमद इस वक्त नानो से कैसे लाड उठवा रहा था। इस दिन के बाद से शादला का आज पहली बार इससे सामना हुआ था। नानो हंसकर बोली, भाई शादला, ये मेरा सबसे बड़ा नवासा दावर है। पुलिस में और इसे सवाए मुजरिमों कर कुछ सोचता नहीं। इन्हें मुझसे बेहतर और कौन जानेगा। वो अंदर अंदर सुलग कर बोली और हनूस सर झुकाए मटर छीलने में मसरूफ रही। अलबत्ता दावर ने इसे मुसलसल अपनी निगाहों के फोकस में रखा हुआ था। इसी असना में तीनों शोर मचाते हुए अंदर दाखिल हुए, जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। वो शादला के लिए भी बहुत कुछ लाए थे, जिन्हें वो लेने से सख्त हिचकिचा रही थी। इस पर मुतजाद सामने बैठा और मुसलसल इसे अपनी निगाहों की गिरफ्त में लिए हुए था दावर। नज़रबाज ताड़ू एसपी, वो दिल ही दिल में बेतहाशा चिढ़कर बोली। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो एकदम जहन की स्क्रीन पर माजी के लम्हात दर आए थे। इसे वो दिन याद आ गया जब ज़ीशान इंग्लैंड से लौट कर आया था। ताया के घर में तो खुशी की लहर थी दौड़ गई। वो पूरे 5 साल बाद अपने मुल्क वापस आ रहा था। शादला ने जब से होश संभाला था, ताया समेत इनकी फैमिली का अपने वालिदैन के साथ काफ़ी तहकीर अमेज़ रवैया देखा था। फिर रफ्ता रफ्ता जब वो शौर की मंजिल पर पहुंची तो ये बखूबी जान गई कि पैसे की फरावानी ने ताया की फैमिली के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जबकि नसीम बानो अपने बड़े बेटे सफ़ीर हसन और बहू से नाला होकर अपने छोटे बेटे मुनीर हसन के पास आ गई थी। मुनीर हसन एक बैंक में अकाउंटेंट थे। इनके सादा छोटे से घर में जो सुकून और इत्मीनान था, वह सफ़ीर हसन की लाखों की कोठी में मकफूद था। सफ़ीर हसन की दोनों बेटियां नायला और शुमाइला अपनी माँ की तरह इंतहाई मगरूर और नकचिड़ी थी। दोनों ने अपने शोहरों को खूब अच्छी तरह मुट्ठी में कर रखा था। जबकि सफ़ीर हसन का इकलौता बेटा ज़ीशान तालीम हासिल करने की घर से लंदन चला गया, लेकिन वहाँ जाकर वो पढ़ाई को एक तरफ डालकर लंदन की रंगीनियों में गुम हो गया। सफ़ीर हसन की आग करने की धमकियों से डर कर वो तो और करन पाकिस्तान आया था। ताया ने ज़ीशान के आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में ताया ने मुनीर हसन की फैमिली को भी मदऊ किया था। शादला से मगरूर लोगों के घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दादी और बाबा के कहने पर बादल नाख्वास्ता जाने को तैयार हो गया। और इसी लम्हे शादला की बदकिस्मती ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी और अनजाने में शादला ने दरवाज़ा खोलकर बदकिस्मती को अपने घर के अंदर बुला लिया। पार्टी में ज़ीशान शादला का सारा सा पकीज़ा हुस्न देखकर बिल्कुल दीवाना हो गया। हर दूसरे रोज़ इनके घर आ दमकता और बहाने बहाने से फ्री होने की कोशिश करता, जबकि शादला को समीरजादे की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जब भी ख्याल आता शादला ज़हनी अजियत का शिकार हो जाती। वो काफ़ी बेबाक नज़रों से इसे देखता था। दादी और शादला के वालिदैन से इंतहाई मौदबाना अंदाज में मिलता। अपने घर वालों के बरक्स ईशान का रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना और अपनायत भरा था। फिर एक दिन तो जैसे पहुंचा ला के सफ़ीर हसन इनकी बीवी तल्लत इंतहाई बिगड़े मूड से शादला का हाथ ज़ीशान के लिए मांगने आए। अम्मा बाबा दादी के साथ साथ वो भी शशतर रहेगी। अम्मा बाबा ने फिलहाल ताया को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसी रात ज़ीशान शराफत और इनका सारी का चोगा पहनकर इनके घर और मुनीर हसन से इंतहाई आजी से शादला का हाथ मांगा। इस समय शादला समेत सारे घर वाले इसके झांसे में आकर वो समझे कि ज़ीशान सचमुच अपने घर वालों से मुख्तलिफ एक नेक और अच्छा लड़का। यूँ ज़ीशान की पुरज़ोर ख्वाहिश पर इन्होंने शादला का निकाह ज़ीशान से कर दिया। ओहो, निकाह हो गया। जबकि रुखसती शादला के ग्रेजुएशन करने के बाद तय पाई। निकाह हो जाने के बाद ज़ीशान दनदनाते हुए शादला के घर आने लगा। बहाने बहाने से बड़े धड़ल्ले से इसका हाथ थाम लेता। ज़ीशान की इन बेबाक हरकतों से शादला सख्त आजिज़ थी। अब इसे लगता कि इसने ज़ीशान के साथ निकाह करके बहुत संगीन गलती की है। और फिर एक दिन ज़ीशान ने अपनी शराफत का लबादा पूरी तरह से उतार फेंका और शादला को ज़बरदस्ती एक पार्टी में ले गया जो इसने अपने निकाह की खुशी में अपने दोस्तों को दी थी। होटल की पूल साइड पर इस वक्त रंगीनियाँ अरूज पर थी, जबकि शादला का जो हाल था वो बयान से बाहर था। इंतहाई चुस्त लिबास में नस्वानियत को भरपूर अंदाज में उछालती लड़कियाँ बड़ी बेबाकी से मर्दों से महवे गुफ्तगू थी। वो एक कोने में हरासा सी खड़ी ये तमाशा देख रही थी। मान ज़ीशान अपने झूमते कदमों समेत इसकी जानिब चला। शादला डार्लिंग, मेरे साथ हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। ज़ीशान इसकी कलाई थाम कर तकरीबन इसे घसीटता हुआ होटल की लॉबी तक ले आया। ज़ीशान, छोड़ो मेरा हाथ और मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़ कर आओ। वो ज़ीशान की इस हरकत पर गुस्से से पागल होती हुई बोली, लेकिन ज़ीशान को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया था। इसी हुई खींचता वो एक कमरे के दरवाजे तक ले आया था। अब तो शादला के रहे से और सान बिल्कुल ख़त्म होने लगे थे। प्लीज़ ज़ीशान, मुझे घर छोड़ दो। इस बार शादला की आवाज़ में वाज़ह कपकपाहट थी, लेकिन इसी दौरान ज़ीशान लॉक खोलकर इसे अपने साथ अंदर ले आया। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर तो नहीं? इसलिए मैं शादला को ज़ीशान की आवाज़ लड़खड़ाती हुई महसूस हुई। शादला के चारों तरफ जैसे खतरे की घंटियाँ से बज उठी थी। ज़ीशान, अभी हमारा सिर्फ निकाह व रुखसती नहीं। ये कहकर शादला जो ही दरवाजे की जानिब पलटी, ज़ीशान सूरत से इसके रास्ते में आ गया। ओ कम ऑन शादला, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, लिहाजा मिडिल क्लास वाली बातें करना छोड़ दो। ये कहकर इसने शादला का बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जबकि शादला इंतहाई मुश्तिल होकर इसके चेहरे पर थप्पड़ सीध कर दिया। संसाने को तो ज़ीशान भौंचका सा रह गया, फिर इंतहाई जारहाना अंदाज में इसकी जानिब बढ़ा। शादला ने अपने बचाव के लिए सूरत से इस टेबल पर धरा गुलदान उठाया और आओ देखा ना ताओ पूरी ताकत से ज़ीशान की तरफ उछाल दिया। ज़ीशान के माथे पर एकदम खून का फुवारा फूट पड़ा।
او یو، ذیشان نے اسے گالی دی اور پھر جو الفاظ اس نے منہ سے نکلے اسے سن کر شادلہ سناٹے میں آ گئی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پھر جیسے شادلہ ایک دم ہوش میں آئی، وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے بھاگی، پھر نہ جانے کتنی دقتوں سے وہ گھر پہنچے، اپنے بستر پر گرتے بے سود ہو گئے۔ تقریباً 2 دن بعد اس کے بخار کا زور ٹوٹا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ دادی انتہائی متفکر انداز میں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، شادلہ کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر انہیں اماں بابا کو آواز دے ڈالی، جو فوراً اس کے کمرے میں۔ کیا ہو گیا تھا شادلہ تجھے؟ دادی انتہائی نرم لہجے میں استفسار کرتی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، تمہارے ذیشان سے کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بابا کے منہ سے الفاظ سن کر بری طرح چونکی تو گویا ذیشان نے کسی کو نہیں بتایا، شادلہ نے الجھ کر سوچا۔ وہ بابا، اتنا کہہ کر شادلہ خاموش ہو گئی۔ باپ کے سامنے ذیشان کے کرتوت بتاتے ہوئے اسے حیا سی آ گئی۔ آپ لوگوں کو ذیشان نے کچھ نہیں بتایا؟ وہ آہستہ سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ وہ یہاں ہوتا تو بتاتا، وہ تو اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ دادی کی بات پر اسے زور کا کرنٹ لگا۔ ذیشان نے سب کو بتایا کیوں نہیں کہ اس نے مجھے طلاق؟ شادلہ نے انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچا۔ بچی کچھ تو بتا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اماں گھبرا کر بولی۔ اماں، وہ ذیشان نے مجھے طلاق دے دی ہے، شادلہ نے گویا بلاسٹ کیا۔ اماں بابا اور دادی حق تک بیٹھے سے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ کیوں بیٹا، آخر اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ بابا نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا، وہ انتہائی کمزور آواز میں بولے، پھر شادلہ نے سہولت سے اس رات کی چیدہ چیدہ باتیں ان سب کو بتا دی، جسے سن کر اماں اور دادی نے مارے رنج و حیرت کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لے، جبکہ منیر حسن کی غیرت جوش میں آ گئی۔ اس ناہجار کی یہ ہمت کو میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے! شادلہ نے آج پہلی بار اپنے باپ کو اتنے غصے میں دیکھا۔ انہوں نے بھی اسی وقت فون پر سفیر حسن سے بات کر ذیشان کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ وہ سمجھے کہ بڑا بھائی اس معاملے میں ان کا ساتھ ضرور دے گا۔ منیر حسن کی بات سن کر سفیر حسن کچھ دیر تو خاموش ہے، پھر گویا ہوئے، ذیشان اگلے ہفتے گھر آ رہا ہے، وہ آ جائے تو پھر بات کریں گے۔ بھائی جان، کیا آپ کو اپنے بھائی کی بات پر یقین نہیں ہے؟ منیر حسن دکھ سے بولے۔ دیکھو منیر، اگر تم میرے بھائی ہو تو ذیشان میرا بیٹا، ہو سکتا ہے کہ شادلہ جھوٹ بول رہی ہو۔ سفیر حسن چنچلا کر بولے۔ میری بیٹی کبھی بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ ناگواری سے بولے، پھر اگلے لمحے انتہائی دبنگ لہجے میں بولے، میں خود ذیشان سے آ کر بات کروں گا، جبکہ سفیر حسن نے انتہائی ناگواری سے فون رکھ دیا۔ لیکن جب ذیشان گھر آیا، منیر حسن نے وہاں جا کر اس سے باس پرس کی تو اس کا بیان سن کر شادلہ کے پیروں تلے سے زمین سے رکی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ذیشان سب گھر والوں کے سامنے صاف منہ کر جائے گا۔ اس کا کہنا تھا شادلہ کسی اور کو پسند کرتی، جس کے کارن مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دیا۔ اور ڈیڈی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں شادلہ کو کتنا پسند کرتا ہوں، ممی اور آپی کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے اس سے نکاح کیا، تو پھر بھلا میں اسے کیوں طلاق دوں گا؟ وہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ سن لیا تم نے منیر حسن، ان خطوط پر تم نے اپنی بیٹی کی پرورش کیا کہ اپنے کسی عاشق کی خاطر میرے معصوم بیٹے پر اتنا بڑا الزام! بھائی صاحب خاموش ہو جائیے! منیر حسن چیخ کر بولے۔ اتنا گھنونا الزام اپنی پاک دامن بیٹی پر برداشت نہیں کر پائے۔ میری بیٹی انتہائی نیک، شریف اور پارسا ہے۔ ارے جھوٹ تو آپ کا بیٹا بولا، شادلہ کو زبانی طلاق دے کر اب یہ مقرر ہے۔ منیر حسن نقش ذیشان کو نفرت سے دیکھتے ہوئے انتہائی رنجیدہ لہجے میں بولے۔ منیر حسن، تمہیں تو اپنی بیٹی میں دودھ کی دھلی نظر آئے گی، طلعت بیگم تڑپ کر بولی۔ اوکے، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو نہ سے، لیکن شادلہ اب بھی میری منقوہ اور نکاح نامہ اس بات کا ثبوت ہے، اس کے یہ جھوٹ بولنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ذیشان کندھے اچکاتے ہوئے انتہائی لاپرواہی سے بولا، جبکہ منیر حسن کے کندھے یکدم ہی جھک گئے۔ ان کے پاس اس طلاق کا کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا، یہ بات انہیں سخت ہراساں کر گئی۔ وہ انتہائی بے بسی سے سفیر حسن سے بولے، بھائی جان، خدا کے لیے ذیشان سے کہیں کہ اس بات کو قبول کر لو، شادلہ کو تحریری طلاق لکھ کر دے دے۔ ان کی آواز میں پہلے جیسی مضبوطی اور غصہ مخفوت تھا، صرف لاچاری اور خوف تھا۔ تم خواہ میں اپنا اور میرا وقت پر بات کرو، جاؤ جا کر شادلہ کو سمجھاؤ کہ ڈرامہ بند کرے۔ وہ جاتے جاتے پھر پلٹ کر بولے، اور ہاں، تم بھی اس کی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دو۔ انتہائی رعونت سے کہہ کر سفیر حسن کے ساتھ طلعت بیگم اور ذیشان بھی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئے، جبکہ منیر حسن کرتے ہوئے شتیر کی طرح صوفے پر ڈھہ گئے۔ شادلہ باپ کے چہرے پہ بے بسی اور لاچاری کی لکیریں دیکھ کر بہت افسردہ تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا اپنے آپ کو ہی ختم کر ڈالے، آج صرف اس کی وجہ سے اس کا باپ انتہائی لاغر اور بے بس ہو گیا تھا۔ پھر اسی رات منیر حسن کو دل کا شدید دورہ پڑا اور ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ شادلہ پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ باپ کی پرشفقت چھاؤں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر تیز سلگتی دھوپ میں برف نہ پائے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایسے لگتک میدان میں تنہا کھڑی ہے جہاں چاروں طرف سے صفاق بھیڑیے اسے نوچنے کو بے قرار ہے۔ منیر حسن کے 40ویں کا فوراً بعد سفیر حسن انتہائی کر و فر سے رخصتی کی تاریخ لینے آ گئے۔ سفیر حسن، خدا کے عذاب سے ڈر، ذرا ہوش میں آ، تو اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ ارے ذیشان شادلہ کو طلاق دے چکا، تو پھر یہ رخصتی کیسے ممکن ہے؟ دادی نے ایک بار پھر اپنے ناخلف بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سفیر حسن کے دل پر تو گویا مہر لگ چکی تھی۔ الٹا اس نے بولے، مجھے سمجھانے کے بجائے اپنی پوتی کو سمجھائے کہ ناٹک اب ختم کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شادلہ صرف میرے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ وہ ڈھیلے انداز میں بولے۔ لعنتی خبیث انسان، خبیث دی اولاد خبیث ہی ہے اگو پھر۔ شادلہ نے ذیشان سے فون پر بات کر کے اس کی منت کی وہ سب کو سچائی بتا رہے، جس کے جواب میں ذیشان بولا، یاد ہے وہ پتھر جو تم نے مجھے ہوٹل کے روم میں مارا تھا؟ اب تم دیکھنا میں تمہاری زندگی اتنی عبرت ناک بناتا ہوں کہ تم اپنی موت کی دعائیں مانگو گی۔ ذیشان کی آواز میں ازدوز سے ایسی پھنکار تھی، جبکہ شادلہ بالکل پتھر سی ہو گئی۔
दिन इंतहाई सूरत से गुजरे थे वो तीनों किसी बेबस परिंदे की तरह महज फड़फड़ा कर रह गए और फिर बिलाकर शादला की माइयों का दिन आ पहुंचा। शादला के हाथों में मेहंदी लगाई जा चुकी थी जबकि उपटन की भीनी भीनी खुशबू उसके बदन से उठ रही थी जो ताया के घर वाले से लगा करके थे। वो तो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत सी बैठी थी से इस दम लगा कि पीला जोड़ा नहीं बल्कि वह सफ़ेद कफन है जिसकी इज्जत और पंदार की लाश को पहनाया गया। इस रात वो बहुत रोई, खुदा से गिड़गिड़ा के इस आफत से निजात की दुआएं मांगी। अभी फजर से कुछ देर पहले तो बमुश्किल इसकी आंख लगी थी कि दादी और अम्मा ने इसे बुरी तरह झंझोड़ के उठाया और मुंतविश होकर बिस्तर से उठ बैठी। शादला, ले ये जोड़ा पहन ले, दादी इसके सामने फॉन कलर का जोड़ा रखकर इंतहाई उजलत से बोली, जबकि अम्मा ने एक सफरी बैग इसके सामने धरा। वक्त बहुत कम है, अभी फजर की अजानें शुरू हो जाएंगी, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर यहाँ से निकल जाओ, अम्मा घबरा कर बोली। तेरे बैग में एक लिफाफा जिसमें मेरी सहेली संजीदा का घर का पता है, जो लाहौर में रहती है। तो फ़ौरन यहाँ से निकल और लाहौर संजीदा के घर चली जा। मुझे यकीन है वो इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ ज़रूर देगी, दादी यकीन में इस लहजे में बोली। इस वक्त कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था, बस सिर्फ एक ख्याल हर एहसास पर हावी था कि किसी भी तरह से अपनी नामूस को बचा लिया जाए। सुबह वो अंधेरे अपने घर से निकल आई और दूर से आती मौजन की दिलगदाज अजान पर जैसे हड़बड़ा कर माजी की गलियों से बाहर आई, फिर जैसे हलक तक एक गहरी सांस खींची और वजू करने के लिए बाथरूम में घुस गई। बहुत बुरा हुआ शादला के साथ, बहुत बुरा हुआ। वो तो आगे आके डंगर पै गए। जोया, क्या बात है, बहुत दिनों से तुम अपनी सहेली और इनकी कज़न की तस्वीरें नहीं ला रही हो? फराज जोया को छेड़ने की गर्ज से बोला। इसी दम दावर ड्यूटी से फारिग होकर घर में दाखिल हुआ। अरे वाह, आज भैया बड़ी जल्दी आ गए। जोया दावर को आता देखकर चहक कर बोली, जबकि मिथा के साथ बातें करते शादला के हाथ पाँव न जाने के सर से पड़ के, जिसने एक नज़र भी दावर के ऊपर न डाली, जबकि दावर ने रेड एंड क्रीम कंट्रास्ट के सूट में बेनियासी बैठी शादला पर बड़ी गहरी निगाह डाली। भैया, अभी फराज भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल मैं तस्वीरें क्यों नहीं ला रही? जोया मुस्कुराते बोले। जोया की बात पे मिथा भी इसकी तरफ मतवज्जा होगी, जबकि शादला की समझ में नहीं आया वो भी मतवज्जा हो जाए, यही बेनियासी बैठी रहे। मैंने भैया के एक लड़की पसंद कर ली है, जोया ड्रामाई अंदाज में बोली तो फराज को चिढ़कर बोला, तुम गालबन 2 साल से यही कुछ कर रही हो। शादला ने बेसाख्ते दावर की तरफ निगाह उठाकर देखा, लेकिन दावर को अपनी जानिब तकता पाकर फ़ौरन निगाहें चुका गई। साथ साथ वो काफ़ी झंझला भी गई थी। ये शख्स क्यों मुझे ऐसे देखता है? शादला का दिल चाहकर सोफे पर धरा कुशन इसके सर पर दे मारे और इसे इसी तरह देखने पर खूब खरी खरी सुनाए, जिसे सख्त कन्फ्यूज़ कर देता था। भैया, अगर आपको कोई पसंद हो तो बता दे, फिर ये मत कहिएगा मुझसे किसी ने पूछा नहीं। फराज शौकी से बोला तो दावर इंतहाई दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये बात तो है जोया, ऐसा करो तुम मेरी पसंद नोट कर लो। वो जोया को मुखातिब करते हुए बोला। वो लड़की जो मुझसे निगाह उठाकर बात करते हुए कतराए, मुझसे खफा हो तो चेहरे पर खफकी के तमाम रंग लाकर मुझसे मुंह मोड़ ले, और जब मैं इसे मनाने की कोशिश करूँ तो। शादला की समात अब जवाब दे चुकी थी। वो इंतहाई तेजी से सोफे से उठी तो एकदम दावर इंतहाई मासूमियत से बोला, आप कहाँ जा रही हैं? शादला को इस वक्त अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मैं शादला सख्त नर्वस होगी। फराज कुछ कुछ समझते दावर को देखकर मुस्कुरा दी, जबकि मिथा और जोया दोनों सर जोड़कर कुछ परेशान होकर सरगोशियाँ करी थी। ज़रा नानों को देख लूँ, वो काफ़ी बोंगेपन से बोलती हुई ये जा वो जा, जबकि दावर फराज को अपनी जानिब ज़ूमानी निगाहों से देखते हुए छेंप सा गया। भैया, ये क्या बात हुई? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की में इस तरह खफा होने वाली खसूसियात है? जोया खासी झंझला कर बोली। डोंट वरी गर्ल्स, मुझे मालूम है कि किस लड़की में तमाम खसूसियात है। फराज शरारत से बोला तो दावर ने आंखों ही आंखों में इससे खामोश रहने की इल्तिजा की। फराज मुस्कुराया, फिर दोनों को उटपटांग बातों में उलझा कर इन्हें अच्छी तरह से चकरा कर रख दिया। फजर की नमाज़ पढ़कर वो हवाखोरी के घर से बाहर लॉन में चली गई। शबनम से भीगी भीगी घास पर नंगे पाँव चलना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली रात की स्याही धीरे धीरे सुबह के उजले दामन में मुँह छुपा ली, जबकि बादलों की चादर से छांकता चांद भी रोशनी की चादर ओढ़कर अपनी गाहों से ओझल होने लगा था। वली सुबह कुदरत की सनाई को देखकर हमेशा मबहूत रह जाती थी और इस समय सोचती कि हमारा रब कितना जलीलो कबीर है, कितनी बुजुर्गी वाला, जिसने इस वसी आसमान को किसी दुल्हन की तरह ना सिर्फ हमारे लिए सजाया, जो तमाम कायनात का बादशाह, वो इन्हीं खूबसूरत निशानियों के ज़रिए इंसान को एहसास दिलाता है कि इसका रब कितना खूबसूरत है। आसमान के आंचल में लगे सितारे जिन्होंने पूरी कायनात को इंतहाई रंगीन और दिलकश बनाया, वो सब इस खालिक ने इंसान के लिए बनाया। शायद सरशारी से सोचे जा रही थी, दूर अफक से निकलता सूरज अपने आने से पहले आहिस्ता आहिस्ता अपनी नारंजियों बनफशी रंगों को फैला रहा था। कुछ बादलों ने इन रंगों से अपने वजूद को भी रंग लिया था। इस समय अपने हुस्न पर नाजा आसमान कितना दिलकश लग रहा था। एकदम शादला का दिल चाह के वो भी आसमान पर फैले रंगों को अपनी हथेलियों में जज़ब कर ले, या खुद भी बादल बनकर सतरंगी चुनरी ओढ़ ले। वो इस फसूखे इस माहौल में इतनी गुम थी कि जॉगिंग सूट पहने दावर को बाहर आते भी न देख सके। गेट की जानिब जाते दावर के कदम यकदम रुके थे। ऑफ वाइट और रॉयल ब्लू कलर के इम्तिजाज के सूट में वो इसे अपने दिल के आसपास महसूस हुई। दावर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए इसकी जानिब बढ़ा। अल्लाह, मुंडा तो बुरी तरह लट्टू होया पे कुड़ी ते। गुड मॉर्निंग। दावर की आवाज़ पर वो इतनी बुरी तरह उछली कि बेसाख्ता दावर को हंसी आ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको डरा दिया, अपनी हंसी पर मुश्किल काबू पाते हुए बोला। डराने के अलावा आपको और आता ही क्या है? वो तुर्शी से बोली। सुबह सुबह दावर से सामना हो जाने पर अंदर अंदर सख्त झंझला रही थी। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या करना आता है। दावर बड़ी दिलकशी से बोला। शादला ने भवें उचकाकर तातीवी नज़रों से देखा।
مجھے اپنی غلطی پر معافی مانگنا آتا ہے، روٹھے ہوئے کو منانا آتا ہے اور اچھے لوگوں سے دوستی کر کے اسے نبھانا بھی آتا ہے، داور اپنے جملے کی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چتر کھانا بھی آتا ہے۔ انسپیکٹر داور میں کیوں آپ سے روٹنے لگی؟ وہ بری طرح کلس کر بولی۔ اوہ تو اس کا مطلب کہ آپ مجھ سے سخت خفا ہیں۔ داور خاصی فکر مندی سے بولا۔ وہ چڑ کر اندر جانے کو پلٹی لیکن ایک دم جیسے ساکھ رہ گئی۔ یہ داور کیا کہہ رہا ہے؟ جب کوئی اجنبی ہمیں اچانک بہت اچھا لگنے لگے، جب ہماری آنکھیں ہر وقت صرف اس کا دیدار کرنے کو بے چین رہے، جب تنہائی میں اس کا خیال آ کر ہمارے ہونٹوں پہ تبسم بکھیر دے، تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کے مقابل آ کر انتہائی گمبھیر سرگوشی میں اس سے استفسار کر رہا تھا۔ اسے کسی اچھے سے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے۔ شادلہ ہنر عام ہے، بڑا سونا ستھرا جواب ملیا۔ شادلہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر بولی اور داور زور سے ہنس دیا، پھر بڑے نرم لہجے میں بولا، آئی ایم سوری شادلہ، اس دن انجانے میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، اگر آپ کہیں تو اپنے کان بھی پکڑ لیتا ہوں۔ آخری جملہ وہ خاصی شوخی سے بولا جبکہ شادلہ کے لیے نگاہ اٹھانا محال ہو گیا۔ اٹس اوکے، صرف ایک نگاہ اس وسیع شخص پر ڈال کر اس نے اپنی آنکھوں پر پلکوں کا پردہ گرا لیا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ داور وہیں مسور سا کھڑا اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے ارد گرد بکھرتا محسوس کر رہا تھا۔ شادلہ باجی پلیز چلیے نا ہمارے ساتھ۔ زویا کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ مدا اپنے گھر چلی گئی تھی، زویا کو مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی تھی، وہ اکیلی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا زویا، زویا پلیز تم لوگ چلے جاؤ، شادلہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، زویا حتمی انداز میں ناراضی سے بولی۔ تو شادلہ نے بے بس نگاہوں سے نانو کو دیکھا۔ چلی جاؤ بیٹی، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ نانو کے الفاظ پر شادلہ نے انہیں انتہائی تحیر سے دیکھا۔ یاہو، اب تو آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہی پڑے گا، زویا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میں بھی کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تو شادلہ انتہائی پریشانی سے اٹھ کر نانو کے قریب آ گئی۔ نانو میں کیسے باہر جا سکتی ہوں؟ اگر تایا یا ذیشان نے مجھے دیکھ لیا تو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تم اتنا خوفزدہ مت ہو، اس گھر سے تمہیں کوئی نہیں لے جا سکتا، اور بیٹا جب سے تم آئی ہو گھر میں ہی قید ہو، ذرا باہر جاؤ گی تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ تم یہ چھپ کر تو پوری زندگی نہیں گزار سکتی، نانو اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نانو کے کہنے پر بادل ناخواستہ جانے کو تیار ہو گئی۔ شاپنگ مال میں آ کر واقعی اس کا دھیان کافی حد تک بٹ گیا تھا۔ وہ انتہائی دلچسپی سے ایک دکان میں نت نئے ڈیکوریشن پیسز دیکھ رہی تھی کہ ماں نے اس کی نگاہ سامنے والی لیڈیز بوتیک پر پڑی۔ چند لمحے کو پتھر سی ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا لڑکا بلا شبہ ذیشان ہی تھا جو کسی لڑکی کو ڈریس دلا رہا تھا۔ شادلہ نے بجلی کی تیزی سے اپنا پورا منہ چادر میں چھپایا اور پھر انتہائی تیز تیز قدموں سے مال سے باہر آ گئی۔ گاڑی تک آتے آتے اس کا تنفس بری طرح پھول رہا تھا۔ زویا اور فراز اندر مال میں تھے، وہیں ایک ستون کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان دونوں کا انتہائی بے قراری سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں دونوں بدحواسے سے ڈھونڈتے باہر آئے، آتا دیکھا وہ جلدی سے ستون کی آڑ سے باہر آئے۔ اوہ شادلہ باجی آپ باہر آ گئی اور ہم آپ کو وہاں سے غائب دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے، زویا جلدی سے بولی۔ فراز پلیز فوراً گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شادلہ زویا کی بات کو نظر انداز کر کے انتہائی گھبرا کر بولی۔ اسے ڈر تھا کہیں ذیشان باہر نہ آ جائے۔ زویا اور فراز شادلہ کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئے جو اس وقت سرسوں کے پھول کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ فراز اور زویا سے لے کر فوراً گاڑی کی جانب بڑھے۔ اوہ خدا کا شکر ہے ذیشان نے مجھے نہیں دیکھا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ شادلہ سمجھی کہ ذیشان نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کی بہت بڑی خام خیالی تھی۔ کھڑا کر فوراً اس نے نانو کو ذیشان کی بابت بتایا، وہ بھی کچھ متفکر سی ہو گئی۔ نانو نے اسے مشورہ دیا کہ ہم یہ تمام قصہ داور کو بتا دیتے ہیں، چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا۔ شادلہ کا دل اب چونکہ داور کی طرف سے صاف ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی داور کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذیشان کو لاہور میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر خوف اور دہشت کے آکٹوپس میں جکڑنے لگی، لیکن داور کو خود سے کچھ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مدا کی بھابھی نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، لہٰذا تمام گھر والے چچا کے گھر گئے ہوئے تھے، البتہ داور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اپنے کمرے میں تھا، سو رہا تھا۔ شادلہ بھی اس دن کے واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، لہٰذا وہ گھر پر ہی رہ گئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی کہ اچانک لاؤنج کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ شادلہ کچھ گھبرا کر کچن سے باہر آئی تو جیسے ساکت و سامد رہ گئی۔ تایا ذیشان انتہائی خطرناک تیوروں سے لاؤنج میں کھڑے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے شادلہ کی آواز جیسے حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ اس نے چلا کر داور کو آواز دینا چاہی لیکن قوتِ گویا جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی، پھر وہ تیزی سے پلٹ کر نہ جانے کس طرح گرتے پڑتے داور کے کمرے تک آئی، بنا دستک دیے چھپاک سے اندر گھس گئی۔ داور بیڈ پر سوئے داور کو اس نے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ داور انتہائی سٹپٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا شادلہ، سب ٹھیک تو ہے؟ داور نے اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت کی ناشتی پرچھائیاں دیکھ کر کافی گھبرا کر پوچھا۔ داور وہ مجھے لینے آ گئے، پلیز میری مدد کرے، شادلہ انتہائی ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولی، جبکہ داور کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ کون لینے آ گئے؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا تو یکدم لاؤنج سے کسی نے زور زور سے چلانے کی آواز آئی تو وہ سرعت سے نیچے کی جانب پڑا۔ کون ہے وہ کمینہ جس نے میری بیوی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ذیشان چلا کر کہہ رہا تھا، جبکہ ملازمہ یکایک ایک طرف کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں کھڑے کیوں چلا رہے ہو؟ داور انتہائی درشتی سے بولا۔ سفیر حسن جانتے تھے کہ کسی ایس پی کا گھر ہے، لہٰذا ذیشان کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتے بظاہر نرم لہجے میں بولے۔ دیکھو لڑکے، ہم یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے، تم بس ہماری بہو کو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ کی بہو؟ کون ہے آپ کی بہو؟ داور خاصے چھمبے سے بولا۔ وہی بے حیا جو تمہارے پہلو میں کھڑی ہے، وہ میری بیوی ہے۔
ذیشان نے جیسے داور کے سر پر بلاسٹ کیا تھا. اس نے ششدر ہو کر اپنے قریب کھڑی شادلہ کو دیکھا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ داور چکراتے ہوئے بولا. داور یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں اس کی کوئی بیوی نہیں ہوں. اس نے مجھے طلاق دے دیا. آپ پلیز میرا یقین کریں. بلکہ آپ ابھی اور اسی وقت نانو سے پوچھ لیں, انہیں سب معلوم ہے. شادلہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جلدی جلدی بولی. اوہ تو یہ ہے وہ شخص جس پر لٹو ہو کر تم مجھ سے پیچھا. شٹ اپ. داور ذیشان کی بات قطع کر کے زور سے دھاڑا. آپ لوگ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ. رہی بیوی والی بات تو قانون اس بات کا فیصلہ کرے گا. یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے, تم جھوٹ بول رہے ہو. غلط مطلب تو دونوں کا ایک ہی ہے. وہ ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دبنگ لہجے میں بولا. دیکھو لڑکے, ایس پی داور احمد. داؤد سفیر حسن کی. داور سفید حسن کی بات درمیان سے اچکتے ہوئے بولا. ایک لہجے کو دونوں باپ بیٹے خاموش ہو گئے. مقابل کوئی معمولی شخصیت کا حامل انسان نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم ابھی تو یہاں سے جا رہے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ تم شادلہ کو خود ہی ہمارے حوالے کر دو. یہ کہہ کر سفیر حسن زبردستی ذیشان کو وہاں سے لے گئے. شادلہ بری طرح رو رہی تھی, جبکہ داور بالکل اس کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غلطا تھا. اس نے ایک بار بھی اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی, اور یہی بات شادلہ کو اور زیادہ رلا رہی تھی. داور کی بے اتنائی سے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی. اسی دوران نانو افتاؤ خزان کسی گھر میں داخل ہوئی. جو ہی شادلہ کی نگاہ ان پر پڑی, وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی. کیا ہوا شادلہ, کیوں اتنا رو رہی ہو؟ نانو کے تو گویا ہاتھ پاؤں پھول گئے. کچھ دیر پہلے داور نے انہیں فون کیا تھا اور فوراً انہیں گھر آنے کو کہا تھا. پورے راستے وہ طرح طرح کے وہموں کا شکار ہے. اب شادلہ کو بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوگی. فراز اور زویا بھی متفکر سے کھڑے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے. زویا, انہیں پانی پلاؤ, اور نانو آپ ذرا میرے ساتھ پاس آ کر بیٹھے. داور کی اسپاٹ سی آواز ابھری, اور اسی دم شادلہ کے آنسوؤں کو بریک لگے تھے. وہ متحوس سے ہو کر داور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی, جو اس وقت خطرناک حد تک سنجیدہ تھا. نانو شادلہ کو اپنے ساتھ لگا داور کے قریب آ کر بیٹھ گئی, جبکہ وہ زویا کے لائے پانی کے محض 2 گھونٹ ہی بمشکل حلق سے اتار سکے. نانو, مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں کہ محترمہ یہاں کیوں اور کس سے بھاگ کر آئی ہیں. داور کا کٹیلا انداز شادلہ کو بھی اندر سے کاٹ گیا. بیٹا, یہ تم کیسے سوالات کر رہے ہو؟ نانو کو کافی حیرت سے بولی. ان کے شوہر اور سسر انہیں لینے آئے تھے, وہ خاصا چل کر بولا, جبکہ سن کر زویا اور فراز شاک رہ گئے. ہائے وہ کمینہ یہاں بھی پہنچ گیا, نانو متفکرانہ انداز میں بولی. پھر داور سے گوئی, بیٹا تم کچھ کرو, وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اتنی سنگین بات آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ تپ کر بولا. بیٹا ہم تمہیں بتانے والے تھے, وہ خود آن پہنچا. وہ داور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے جلدی سے بولی. یہ بات آپ کو مجھے بہت پہلے بتانی چاہیے تھی. داور کو نانو اور شادلہ پر سوچ کے غصہ آیا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا معاملہ اس سے پوشیدہ رکھا. اور یہ لڑکی, اسے شادلہ پر پھر سے غصہ آ گیا. مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی, مندر اندر سلگ کر بولا. بچی بہت ہراساں تھی, اس نے مجھے بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا. اب ہم تمہیں بتانے والے تھے کہ وہ کمبخت خود ہی چلا ہے. دادی ذیشان کو برا بھلا کہتے ہوئے بولی. اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وہ شادلہ سے بولا تو شادلہ سب کچھ بتاتی چلے گی. فراز اور زویا یہ سب سن کر اس کی ہمت اور جرأت پر دنگ رہ گئے. حیران تو داور بھی اندر سے ہوا, لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا. وہ کتنی ہراساں منتشر ذہن کے ساتھ یہاں پہنچی تھی, اور تھانے میں نے اس کو مزید پریشان و ہراساں کر دی. اس کے دل نے اسے ملامت کی. اس نے مجھے خود 3 بار طلاق دی تھی, لیکن یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ محض مجھ سے انتقام لینے کے لیے اتنی بڑی بات سے مکر جائے گا. وہ ذرا سا رک کر پھر بولی. ذیشان نے مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا ہراسا اور پریشان کر دی کہ اس پریشانی اور گہرے صدمے نے میرے بابا کی بھی جان لے لی. اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی. نانو نے اسے انتہائی محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا. داور اس کی تمام کتھا سن کر انتہائی خاموشی سے وہاں سے اٹھا. زویا اور فراز نانو اسے تسلیاں دینے لگے. اس دن کے بعد سے داور بہت سنجیدہ اور خاموش سا ہو گیا تھا. صبح سویرے وہ گھر سے نکل جاتا تو پھر رات کے واپس لوٹتا. شادلہ سمیت سب گھر والے داور کا اجنبی انداز دیکھ کر پریشان تھے. داور نے شادلہ کی حفاظت کے لیے 2 کانسٹیبل اپنے بنگلے میں تعینات کر دیے تھے, جبکہ اس نے زویا کو بھی کالج آنے سے منع کر دیا. شادلہ کا اماں اور دادی سے رابطہ ہو چکا تھا. وہ دونوں اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی, اور سنجیدہ خاتون کی انتہائی مشکور و ممنون تھی, جنہوں نے اتنے کڑے وقت میں ان کی مدد کی تھی. نیند نہ آنے کی وجہ سے شادلہ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی چینل سرچنگ کر رہی تھی. اسی دم لاؤنج کا دروازہ کھول کر تھکا ماندہ داور اندر داخل ہوا. شادلہ کے دل کی دھڑکنیں سے دیکھ کر منتشر سی ہوئی, اور اسے اس وقت لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر وہ چونک گیا. اینی پرابلم؟ سب ٹھیک ہے؟ داور جلدی سے بولا. جی سب ٹھیک ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں کا ٹی وی دیکھنے لگی, وہ آہستگی سے بولی. شادلہ نے دیکھا کہ داور کی نگاہوں میں اس کے لیے پہلے جیسی شوخی تھی, نہ شوق کی گرمی. اتنی جلدی مجھ سے نگاہیں پھیر لی داور, مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے خود ہی بیگانہ ہو گئے. وہ انتہائی دکھ سے خود سے بولی. پھر اسے پلٹتے دیکھ کر بے ساختہ اس سے پوچھ بیٹھی. آپ کھانا کھائیں گے؟ داور نے مڑ کر ایک لحظہ کو اس کا چہرہ دیکھا. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو, داور سنجیدگی سے بولا. تو شادلہ اٹھ کر کچن میں چلی ہے. میں جہاں جاتی ہوں تمہاری نظریں ہمہ وقت میرے وجود کا ہاتھ دکیے رکھتی تھی, جب تم مجھے اپنی الفت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. اس سمے میں تم سے کتنا چڑا کرتی تھی, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تمہاری نگاہ مجھ پر ٹھہرتی تھی تو میں اپنے آپ کو موت پر سمجھنے لگتی تھی. اور اب تم بھول کر بھی مجھ پر نگاہ نہیں ڈالتے, تو میں اپنے آپ کو اس پتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھنے لگی ہوں جو شاخ سے ٹوٹ کر لوگوں کے قدموں میں آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تمہاری بولتی نگاہوں نے مجھے نہ جانے کون کون سی داستانیں سنائی تھی, اور اب تم سب کچھ بھول گئے. شاید میں ہی پاگل تھی کہ تمہاری ایک نگاہ پر شوق کا تمہاری الفت سمجھ بیٹھی. یہ شاید تمہارے من کا شغل تھا. اچھا, وہی خوش فہمی جلدی دور ہو گئی. یہ لڑکیاں ہوتی خوش فہم ہیں, کسی کی ایک نگاہ التفات پر
فوراً پگھل جانے والی، اس کے قدموں میں خاک ہو جانے والی، وہ زیت سے سوچا کہ جب کہ آنکھوں کے کنارے گیلے ہوتے چلے گئے۔ داور کے آنے سے پہلے کھانا میز پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ آنکھوں میں ایک دم سے مندر امڑ آیا۔ داور نے ذیشان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، وہ صرف ذیشان کی کوئی ایک غلطی کرنے کا منتظر تھا۔ سفیر حسن بھی کافی معروف شخصیت تھی جس کی پہنچ کافی اوپر تک تھی، جبکہ اوپر سے داور پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کوئی معاملہ جلد از جلد حل کرے۔ وہ دن رات کا فرق بھلا اس کیس کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر بالآخر سے ذیشان کو اریسٹ کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ ذیشان نے ایک نائٹ کلب میں شراب پی کر ایک لڑکی کے ساتھ کافی بدتمیزی کی تھی۔ سو اتفاق وہ لڑکی ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ داور نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ شراب پی کر زبردستی کرنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیا اور دوران تفتیش اس سے بڑی ہوشیاری سے سب کچھ اگلوا لیا۔ ذیشان نے اقرار کر لیا کہ وہ شادلہ کو طلاق دے چکا ہے۔ بعد ازاں اس نے انتہائی مجبور ہو کر طلاق کے کاغذات پر بھی دستخط کر دیے، جبکہ دوسری طرف سفیر حسن کا برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ احتساب کمیٹی ان کی اتنی بڑی جائیداد کی انکوائری کر رہی تھی اور ان کے خلاف فراڈ اور دھوکہ دہی سے متعلق کافی ثبوت بھی جمع کر لیے تھے۔ اپنی ساری اکڑ بھلائے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دو شبتے پھیرے تھے۔ بس اللہ پاک جب کسی کی رسی کھینچتا تو ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے ظالم بنے پھرتے ہیں تو پھر جدوں پہندی ہے نا ہتھا پیرا نہیں تو پھر یہی خوشی ہوندا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی بھیگی ہوائیں جسم سے ٹکرا کر ایک پرکیف سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ آسمانوں میں اڑتے رنگ برنگے پرندے اب اپنے گھونسلوں میں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ سورج بھی اب ڈوبنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اوائل بہار کی اس حسین سے شام میں وہ سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، چائے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زویا کافی دن ہوگی اپنی مدھا نہیں آئی، کہیں ناراض وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ فراز بظاہر لاپرواہی سے بولا، جبکہ زویا نے شاید فراز کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ ہنوز نانو کے ساتھ کسی مسئلے پر زور و شور سے گفتگو میں مصروف تھے، البتہ شادلہ نے اسے کافی معنی خیز نظروں سے دیکھا جس پر فراز تھوڑا سا سٹپٹا سا گیا۔ اب تمہیں کیوں مدھا کی یاد آ رہی ہے؟ بیچاری جب آتی ہے تو تم اسے ہر وقت زد کیے رکھتے ہو، اب اتنے دنوں سے وہ نہیں آئی تو اپنی مدھا ہوگی؟ شادلہ سے چھیڑتے ہوئے بولی تو فراز کا سیانہ سے ہو کر سر جھک جانے لگا، جبکہ زویا کے بھی اسی لمحے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون نہیں آئی؟ زویا ذرا معتجب ہو کر بولی تو شادلہ نے فراز کو مسکراتی نظروں سے دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کی التجا کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنستی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی مدھا اتنے دنوں سے نہیں آئی۔ شادلہ اپنی پر زور دے کر بولی تو زویا نے شکایتی نگاہوں سے فراز کو دیکھا۔ شادلہ باجی، فراز بھائی کو اس کا آنا جو پسند نہیں، ہر وقت تو اس سے لڑتے رہتے ہیں، اس لیے شاید وہ ناراض ہو گئی۔ زویا کافی افسردگی سے بولی۔ تم سے کس نے کہا کہ فراز کو اس کا آنا پسند نہیں؟ شادلہ نے مسکرا کر زویا سے استفسار کیا۔ نانو بن کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فراز بھائی کا رویہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ایسا کرو فراز، تم مدھا سے جا کر معافی مانگو، اسے یہاں لے آؤ۔ شادلہ فراز سے مخاطب ہو کر بولی۔ جی میں ابھی جاتا ہوں، وہ انتہائی سعادت مندی سے کہتے ہوئے فوراً کرسی سے اٹھا، جبکہ زویا فراز کا یہ انداز دیکھ کر ورطہ حیرت میں تھی۔ یکدم شادلہ اور نانو ہنسنے لگی۔ نانو فراز کی بے تابی دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ ہونا پنی مدھا ہو گئی۔ یہ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ زویا نے خاصا ہونک ہو کر پوچھا۔ ارے بھائی، اب مدھا ہمارے گھر کی دلہن بن کر آئے گی، نانو خوشی سے کھنکھناتے لہجے میں بولی۔ دلہن؟ کس کی دلہن؟ زویا ابھی تک سمجھی نہیں تھی۔ ارے وہ فراز کی دلہن بن کر آئے گی، شادلہ سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی؟ زویا خوشگوار حیرت میں گر کر بولی، جبکہ فراز کے اندر طمانینت سے پھیل گئی۔ اس لمحے داور کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ارے واہ، آج تو بھیا اتنی جلدی گھر آ گئے، زویا خوشی سے بولی گاڑی سے اتر کر۔ داور سیدھا لان میں چلا آیا جس کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار تھے اور سرخ آنکھیں بے خوابی کی چگلی کھا رہی تھی۔ سب کو اجتماعی سلام کرتے ہوئے اس نے ایک خاکی لفافہ نانو کی جانب بڑھایا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے لفافہ کھولا اور جوں ہی پڑا ان کے چہرے پر رنگین رنگ پھیل گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ بے ساختہ بولی اور وہ کاغذ شادلہ کی طرف بڑھا دیا۔ شادلہ نے گم گوسی کیفیت میں وہ کاغذ اٹھایا۔ اوہ، تو ذیشان نے اپنا جھوٹ قبول کر لیا۔ ذیشان کی طرف سے دی گئی تحریری طلاق دیکھ کر وہ دل میں بولی سے لگے جیسے اس کے سر سے بہت بڑا پہاڑ سے لگ گیا اور تمام خوف و خدشات یکدم بھانپ بن کر اڑ گئے۔ اس سمے وہ اپنے آپ کو ایک ایسا آزاد پنچھی سمجھ رہی تھی جو جہاں چاہے جدھر چاہے اپنی اڑان بھر سکتا ہے۔ اسے اپنی گمشدہ زندگی دوبارہ مل گئی ہے، جس کا بلا شبہ تمام کا تمام کریڈٹ داور کو جاتا تھا۔ وہ انتہائی ممنون و مشکور نگاہوں سے داور کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔ اٹس اوکے، داور نے فقط اتنا ہی کہ ابھی نانو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نانو میں بہت تھک گیا، مجھے اچھی سی چائے پلوائیں۔ داور اپنے سابقہ انداز میں بولا تو نانو کے ساتھ ساتھ فراز و زویا بھی بہت خوش ہو گئے۔ زویا فوراً اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی، جبکہ شادلہ نانو کے کہنے پر خوشخبری اماں اور دادی کو سنانے کے غرض سے لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف چلی گئی۔ اماں اور دادی خبر سن کے بے تحاشا خوشی ہوئی، بار بار داور اور نانو کا شکریہ ادا کری تھی۔ بس بیٹی اب جلدی سے گھر آ جا، تجھے دیکھنے کو یہ آنکھیں ترس گئی ہیں، دادی رقت آمیز لہجے میں بولی۔ جی دادی، میں انشاءاللہ جلدی گھر آ جاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ پھر تھوڑی سی اور بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا تو نہ جانے کہاں سے ایک بے نام سی اداسی و خالی پن اس کے رگوں پہ میں اترتا چلا گیا۔ شام کو داور ڈیوٹی کر کے واپس آئے تو گھر میں سے خلاف معمول کافی خاموشی محسوس ہوئی۔ لاؤنج میں زویا اور نانو دونوں اداس سی بیٹھی نظر آئیں۔ خیریت ہے نانو، آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ داور کچھ معتجب ہو کر بولا۔ بھیا وہ شادلہ باجی واپس اپنے گھر چلی گئی، اس لیے ہم اداس ہیں، زویا افسردگی سے بولی اور داور نے کافی چونک کر نانو کو دیکھا، پھر کافی حیرت لیے بولا۔ شادلہ چلی گئی؟ لیکن کب اور کس کے ساتھ؟
आज सुबह फराज के साथ चली गई, एक न एक दिन तो इसे जाना ही था। नानो भी उदास लहजे में बोली। दावर अंदर अंदर बेतहाशा तब किया, इस लड़की ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मुझे खुदाफिज़ी कह देती। दावर ने सुलगते जहन के साथ सोचा, फिर बिना कुछ के अपने कमरे की जानिब चला गया। इस वक्त वो सिर्फ तन्हाई चाहता था। शादला के इस कदर अजनबी और रुखे अंदाज ने इसे काफ़ी हर्ट किया था। वो तो इस बात का मुंतज़िर था कि शादला इसकी खफगी को महसूस करके इसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तो बिना कुछ दावर से कहीं यहाँ से चली गई थी। अपने घर आने के बाद शादला को सब लोग बहुत याद आ रहे थे। ज़ोया की हमकाना बातें, फराज और मिधा की दिलचस्प नोक-झोंक, नानो का ढेर सारा प्यार इसकी आंखों को नम किया जा रहा था। फराज इसे घर छोड़कर एक दिन यहाँ रहने के बाद वापस लाहौर चला गया। ज़ोया और मिधा हर दूसरे तीसरे दिन से फ़ोन किया करती थी, इनसे बात करके इसे और भी ज़्यादा इनकी याद आती। फिर सबसे ज़्यादा इस शख्स का ख्याल इसे सताता था जो न जाने कब इसके दिल का मकीन बन गया था, जिसकी हर सांस में नच-बस किया था, जिसका तसव्वुर इसे किसी पल चैन नहीं लेने देता था। जब वो तन्हा होती तो इसका ख्याल खुशबू बनकर इसे सताता। तन्हाई हमें कभी खुद शनासी और आगाही से दो चार कर देती है, और तन्हाई के इन लम्हों में शादला पर ये राज मुनकशिफ हुआ कि वो दावर की मोहब्बत में गिरी लकड़ी की मानद बुरी तरह से सुलग रही है। वो मोहब्बत जो कभी शोला तो कभी शबनम, कभी नदी की मानद सुबह को तो कभी ठाठे मारते समंदर की तरह जोशीली मोहब्बत, जलती धूप है और ठंडी छाँव भी। मोहब्बत रूह की पहचान, आंखों की ठंडक, इंसानियत की मिराज, और अगर ये किसी किस्मत वाले को मिल जाए तो ये ज़िंदगी हसीन तरीन हो जाए। लेकिन शायद दावा की मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं है। शादला ने जुटकी से सोचा, फिर एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर शादला ने फ़ोन कर डाला। सो इत्तफाक दावा ने फ़ोन रिसीव किया, जिसकी मखमूर आवाज़ सुनकर शादला के हाथ पैरों में सनसनाहट सी दौड़ गई और ज़ुबान जैसे साख्त सी होगी। जब तीसरी बार दावा ने खासा चंचलाकर हेलो किया तो बहुत मुश्किल बोली, मैं शादला बात कर रही हूँ। चंद साने को दावा बिल्कुल चुप सा हो गया, फिर अगले पल बड़े नॉर्मल अंदाज में बोला, मैं ज़ोया को बुलाता हूँ। शादला का दिल इस समय तार तार होकर बिखरने लगा। उफ, ये शख्स जो मेरे रोम रोम में बस क्या मुझसे इतना अजनबी क्यों हो गया। शादला के दिल ने दहाई दी, इसका दिल चाह फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन लाइन पर ज़ोया आ चुकी थी। शादला ने बमुश्किल इससे बात की। थोड़ी देर बाद इंतहाई बोझल दिल से फ़ोन रख दिया। फिर एकदम इसे अपने आप पर गुस्सा सा आ गया। आखिर क्यों मैं इस शख्स के पीछे भाग रही हूँ, जिसे मेरी ज़रा भी परवाह नहीं। न जाने अपने आप को समझता क्या। मैं हरगिज़ इसके बारे में नहीं सोचूंगी। इसने अपनी आंखें भींच ली। नहीं, अब नहीं देखूंगी मैं इस जफाकश के ख्वाब। न जाने क्यों इस हरजाई के ख्वाब मेरी पलकों की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसे चले आते हैं, लेकिन अब इन आंखों में इसका कोई ख्वाब नहीं आएगा, कोई एहसास नहीं आएगा। वो एक कसम से सोचेगी। घनघोर घटाएं आसमान के चार सू फैली हुई थी। काले बादल बरसने को तैयारी खड़े थे। वो दादी के कहने पर छत पर जाकर जल्दी जल्दी से सूखे कपड़े रस्सी से उतारी थी। अभी वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई थी कि एकदम कॉल बेल की आवाज़ आई। कॉल बेल की तेज़ आवाज़ ने इसे चौंका दिया। इतने ख़तरनाक मौसम में कौन आ गया। शादला सोचती हुई कपड़े तख्त पर रखकर बाहर की दरवाजे की जानिब आ गई। जो ही दरवाजे के पट वाक़े से हैरत का ज़ोरदार झटका लगा। फिर अगले पल ये हैरत बेपनाह खुशी में ढल गई। नानो मिधा ज़ोया दरवाजे पर खड़ी थी। नानो आप। फतेह मसरत से वो सिर्फ इतना ही बोलकर इनसे बहुत जोश के साथ लिपट गई। फिर वो इसी गर्मजोशी से मिधा और ज़ोया से मिली। नानो, मैं आप लोगों को पूरे 1 महीने के बाद देख रही हूँ, वो खुशी से खनकते लहजे में बोली। क्या दरवाजे पर खड़े खड़े ही सारी बातें होंगी। किसी की भारी आवाज़ पर वो एक लख्त चौंकी। दरवाजे के साइड पर नीली जीन्स के साथ नीली शर्ट पहने वो दावर अपनी पुरशौक निगाहों से इसे देख रहा था। वो एकदम शर्मिंदा होकर बोली, आप लोग प्लीज़ अंदर आइए। इसे असना में दादी और अम्मा भी बाहर आ गई, जो बहुत मोहब्बत और जोश से इसके साथ मिली। फिर एकदम बूंदाबांदी शुरू होने पर वो सबके सब तेज़ी से अंदर भागे। सिर्फ शादला ही बाहर खड़ी रह गई, क्योंकि दावर अभी तक घर की दहलीज पर ही खड़ा था। प्लीज़ आप अंदर आ जाइए, बारिश तेज़ हो रही है। शादला कुछ घबरा कर बोली, लेकिन दावर तो भीगने के मूड में था। दावर अंदर चलिए, आपका बैग गीला हो रहा है। शादला ने बारिश में मगन खड़े दावर की त्वचा सामान की जानिब दिलाई। दूसरे पल वो बैग उठाकर अंदर आया और सहन के एक तरफ बने शेड में रखते हुए इसे अंदर जाता देखकर बोला, प्लीज़ शादला अंदर मत जाओ। मौसम की इस पहली बारिश में तुम्हारे संग मुझे भीगना बहुत अच्छा लग रहा है। माँ सुध को चली जाए। वो इंतहाई मखमूर लहजे में बोला तो शादला चौंक कर बस इसे देखती रह गई। इस पर इसे असम की बनाई हुई दीवार भुरभुरी रेत की मारी ढहती भी महसूस हुई। फिर कुछ याद आने पर वो बोला, तुम इंतहाई बेमुरव्वत और जालिम लड़की हो। दावर कन्फ्यूज़ होती शादला को देखकर नाराज़ी से बोला। दावर की इस बात पर इसे झटका सा लगा। फिर वो कुछ मुश्किल सी हो गई। मैं बेमुरव्वत और जालिम लड़की हूँ, या आप इंतहाई रूड और जालिम इंसान है। दावर के इस इल्ज़ाम पर बेसाख्ता चिढ़कर बोली, अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दावर इसके करीब आते बोला तो वो जैसे जलते तवे पर जा बैठी। मेरे ऊपर बात मत डालिए, ज़रा खुद को भी देख लीजिए। एक तो पुलिस स्टेशन में आप मुझसे कितनी सख्ती से पेश आए, फिर मेरी हकीकत जान लेने के बाद मुझसे कितनी बेरुखी का इजहार किया। सीधे मुँह बात करना तो दरकिनार, आपने मुझे एक निकाह देखना भी गवारा नहीं किया कि जैसे मैं इस सिरे के सारे किस्से में सबसे बड़ी गुनाहगार हूँ। वो बोलती चली कि जिस बात में आकर वो भी न देख सकी कि दावर से कितनी दिलचस्पी से देख रहा है। और तो और जब मैंने फ़ोन किया तो कितनी बेइतनाई से बोल दिया कि ज़ोया को बुलाता हूँ। आखिरी जुमला वो इसी के अंदाज में दोहराते हुए बोली, जबकि दावर ज़ोर से हंस दिया। वो यही चाहता था कि शादला अपने अंदर की सारी बदगुमानियाँ बाहर निकाल दे, जो न जाने कब से इसने दावर के खिलाफ पाल रखी थी। दावर को हंसता देखकर वो हफीफ सी होगी। वो झैम कर जाने को आगे बढ़ी थी कि दावर ने इसका हाथ थाम कर इसे जाने से रोक लिया। ए बदगुमान लड़की, कुछ मेरे दिल की भी हकायत सुनती जाओ।
वो गंभीर आवाज़ में बोला। मैं जानता था कि पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ जो रवैया मैंने अपनाया था इसकी बदौलत तुम मुझसे काफ़ी बदज़न और बदगुमान हो गई थी, लेकिन बिलीव मी शादला, मुझे हकीकत मालूम हुई तो मैं बहुत नादम हुआ। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज़्यादा खफा थी, माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं दे रही थी। फिर न जाने कब तुम्हारी खफा खफा से सूरत मेरे दिल के ऐवान पर इस्तादा होगी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ, दावर कहता चला गया और बारिश की रफ्तार अब खासी हल्की हो गई थी। और रहा मेरी बेमुरवती का, तो इसकी ज़िम्मेदार तुम थी। शादला ने दावर के अल्फाज पर खासी तहैयर अमेज़ निगाहों से देखा। दरअसल मैं तुमसे इस बात पर सख्त खफा हो गया था। तुमने मुझे इतना पराया और नाकाबिले भरोसा समझा कि निशान जैसी अहम बात मुझसे छुपाई, और तो मेरी नाराज़गी के मुतल्लिक परवाह न करते हुए मुझे बिना बताए यहाँ चली गई। दावर इस इंतहाई शिकवा के निगाहों से देखते हुए कदरे खफकी से बोला, जबकि शादला शर्मिंदगी और नदामत के समंदर में उतर गई। आई एम सॉरी दावर, लेकिन ये सच है कि पुलिस स्टेशन में आपका इंतहाई सख्त की रवैया देखकर मैं आपसे काफ़ी बदगुमान हो गई थी। मुझे इस बात का डर था कि शायद ज़रा सा हिचकिचाई, शायद आप मेरी बातों पर यकीन ना करें और मुझे निशान के हवाले। वो निदामत से चूट चूट लहजे में बोलती अपना जुमला अधूरा छोड़ के। लेकिन दावर, आप मेरा यकीन करें, इस दिन जब निशान खराब आपको तमाम हकीकत मालूम हुई तो इस लम्हे मुझ पर एतराक हुआ कि आपसे ज़्यादा मैं इस दुनिया पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और ना ही आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो बड़ी बेचारगी से बोली। हिजाब के पर्दे में लिपटा शादला का किरार सुनकर दावर झूम उठा। बारिश अब रुक चुकी थी, हर चीज़ धुलकर निखर सी गई थी। तो फिर आपको इस जालिम और बेमरवत एसपी कबूल है? वो शरारती अंदाज में बोला। तो शादला अपनी शर्मिगी मुस्कुराहटों का मुश्किल जब्त करते बोली, अंदर चलिए, सब लोग न जाने क्या समझ रहे होंगे। सब लोगों को जो समझना था समझ लिया। मिधा और जोया दोनों खिलखिलाती हुई बाहर आई। ये क्या भैया, शादला बाजी को मनाने में इतना टाइम लगा दे कि हमारी बारिश भी मिस कर दी। जोया मुँह बसोर कर बोली। इस मौसम में अगर फराज यहाँ होता तो कितना मज़ा आता। मिधा न जाने किस रूम में आकर बोल गई, जिस पर तीनों ने इसे काफ़ी मानीखेज निगाह और शौक निगाहों से देखा था। वो मैं तो ऐसे कह रही थी, मिदा किसी आनी सी होकर बोली, जबकि फिजा में इन तीनों का मुश्तरका कहका उभरा। बारिश के इस पानी में सारी कसावतें और बदगुमानियाँ बह गई थी। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। अभी तो कमेंट सेशन पढ़ना है, अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो का एंड करेंगे। अच्छा था ये नावल, मादशाह नावल अच्छा था, लेकिन ये जैन बहुत बगैरत निकला यार। और लड़की पर हाथ उठाकर अपने आप को सुकून देता है जाहिर। अनाब इज़ सो इनोसेंट। थैंक यू वेरी मच डियर हमादशाह। है सीधे वो बगैरत। अल्ताफ़ अहमद, हाय बेचारा आज़र ऐसे हालत में आ गया और पता भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। एपिक लाइन, आज़र अम्मी उजाला, अम्मी उजाला, अम्मी हाँ बेटा उजाला तो है, चारों तरफ लाइट जल रही है। बेचारा जूफ़ी चुपचाप से खुद को आगे आ गए। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। अल्ताफ़ अहमद, अच्छा नावल सैयद आलम शाह। देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं जनाब। सैयद आलम शाह ने बड़े बड़े चांद चाड़ने ने, लेकिन जरा आखिरी चांद चाड़ जाना है ना। हमाद शाह, बहुत बहुत अच्छा है नावल। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। जुनैरा बाजवा, प्रिंट इज़ नॉट क्लियर, स्टोरी पढ़ने में मज़ा नहीं आया। प्लीज़ यूज़ अ गुड क्वालिटी PDF फॉर्मेट फॉर वीडियो विजन। यार गुड क्वालिटी PDF यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ PDF ऐसे होते हैं जो गंदी से भी गंदी तरीन क्वालिटी में मिलते हैं, जो होती नहीं है गुड क्वालिटी में, तो फिर वो PDF नहीं आ सकता। तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता मसला मसाइल ना। सायरा रियाज, पहले चपेड़ा एंड थप्पड़ मार के फिर शराफत का चोला ओढ़ लिया। पहले ही समझ जाता पागल आदमी, उसकी ज़िंदगी भी अजाब से हुई गुजरी से होर की। पहले तो चंडा चंडी किता ऐसी उन्होंने कातबार होया सी, ते बाद में वही भी सोनी थोड़ी जी नहीं होगी तो वही वो कलो पैतरा बन गई। थैंक यू सायरा। हमादशा, अरे यार अरहम कितना बदतमीज़ है बेचारी। अबरिश इज़ सो इनोसेंट। हाँ अबरिश वाकई बड़ी इनोसेंट सी। कोई नहीं, अरहम दे विकास पर निकल जाएंगे। थैंक यू हमादशा। हमादशा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी ये वाला नावल बड़ा पसंद है, तो मेरी ज़रूरत है। अनीस पानो, बेहद अच्छा नावल है। थैंक यू, वेलकम डियर, आपको पसंद आया अनीस पानो। आमरा तो फ़ैल एज के लिहाज से तो सही नहीं लगा, 14 साल की उम्र में नहीं हो सकता ये। बाकी आपकी राय भी थी ना, आपको 1-2 थप्पड़ तो लगाने चाहिए थे, ते होर की 2-4 चंडा तो मार ही देंदी। थैंक यू आमरा। ज़ैनब हशाम, नाइस नावल। आपकी वॉइस में तो नावल और भी अच्छा लगता है। जस्ट इग्नोर द नेगेटिव कमेंट्स। माविया पुलिस ऑफिसर वाला ज़रूर रीड करें। जी इंशाल्लाह माविया वाला रीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। और नेगेटिव कमेंट की मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, दफा दूर। थैंक यू ज़ैनब।
سارا سلیم وعلیکم السلام. آپ کے اکاؤنٹ پہ پیر کامل اللہ بحیات نہیں مل رہی. وہ یار ایک پرابلم ہو گئی تھی، اس وجہ سے نہیں مل رہا، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ کے لیے. مہنور انٹرسٹنگ ناول، تھینک یو مہنور. ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابو بکر شوال. الطاف احمد اچھا ناول تھا، مجھے لگتا ہے کہ اناب کے نے شمائل ہونا چاہیے تھا اور شمائل کا نیم اناب ہونا چاہیے تھا. صحیح میں کیا نا، پہلے میں بھی یہی سمجھی تھی شمائل کڑی ہے تو اناب منڈے والا نام ہے، تو بس پٹھے سیدھے نہ رکھ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے جو ہوا اچھا نہیں ہوا، بٹ زین بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا. کیسی لڑکی کس کو پسند آئے گی، ایسی لڑکی کس کو پسند آئے گی. مجھے اناب کو سن کر متلی آنے لگی، اتنا گندا، توبہ توبہ. اوپر سے وہ گندے ناخن سے چپس ہوا. اس لیے مجھے زین کا شادی نہ کرنے کا فیصلہ اپنی جگہ ٹھیک ہی لگ. چلو وہ تو صحیح سی، چلو تے بعد بھی جڑا لٹو ہوئی جاتا پیا سی ہوتی یار. ٹھیک ہے نہیں شادی کرنی مت کرو، لیکن اگلے بندے کو آپ اتنا کیوں ڈیگریڈ کرو کہ بھائی میں چلا، میں او بیاہ ہوئے گا تے آواں گا. وہ دی ماں نے زبردستی ہوئی چھوٹی عمر 'چ بیاہ کر کے زندگی خراب کر دی. بس میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. زلفی خان بہت مست ناول ہے، بہت اچھا لگا سن کے، تھینک یو ویری مچ زلفی. حماد شاہ یار مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریونج بیس کیسے ہے. میں سمجھاتی ہوں حماد شاہ آپ کو ریونج بیس کیسے ہے. ریونج بیس دیکھو، ابریش نے اس کو مارا چپیڑ رستے میں بس پہ، تو پھر اندر کو انتقام منت نے بیان نہیں کیتا انہیں، تے ہویا کہ نہیں ہویا ریونج بیس. حماد شاہ ہیلو ہیلو آئی ایم ہیئر. میں صبح ریڈ کروں گی، ابھی دوسرا ناول ریڈ کر رہی ہوں، تو میری ضرورت ہے. اوکے آپ کر لیں، آئی ایم اوپن مائنڈیڈ، آپ کر لیجیے گا اس کو صبح. تو جی گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو، ابھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.